کیونکہ مجھے لکس سے بہت شکایت رہی ہے کہ انہوں نے کئی ایسے ایوارڈز دیے جو میرا نہیں خیال بنتے تھے. مطلب اتنا بڑا ادارہ ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک ہی سال میں ثانیہ سعید اینڈ اندر ماڈل / ایکٹریس وہ نامینیٹڈ تھی. کوئی اور نامینیٹ ہو رہا ہے اس نے کوئی بہت ہی کمال کام کیا ہو تو پھر اس کو مل جانا چاہیے ضرور. وہ لیٹ پیمنٹ کے ایشوز تو انڈسٹری میں ہیں, دوز آر ریئل اور ہوتے ہیں. میں حیران بڑا ہوتا ہوں کہ بھئی آپ نے ایک پروجیکٹ جب پلان کر لیا پھر آپ کو کہاں پہ بات پھنس گئی, کیوں اتنی انڈائجیشن ہو گئی, کیوں نکل ہی نہیں پا رہا پیسہ. تو جو صاحب احمد پانے نے کہا کہ ذرا انہیں سناؤ نا وہ جو تم گا رہے تھے, تو کولیپس کر گیا. میں نے کہا کہ نہیں نو سوری نہیں گایا میں. اچھا کیا. یا ایک عادت ان کی بدلنا چاہوں گا. فاران میرا خیال میں کئی دفعہ اسکیپ کرتا ہے چیزوں سے, اپنی پرسنالٹی کا جو اسکیپزم ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت. ٹھیک, مطلب شادی نہ ہو کریں, کرنی ضرور کریں کہ نہ کریں. آپ تو انٹروورٹ ہیں, آپ بالکل جواب نہیں دیں گے, ہم کوشش کریں گے. یہ اندر ہی دے دوں گا, ذہن میں سوچ لوں گا. کیا آپ ایک ٹھرکی انسان ہیں؟ السلام علیکم خواتین و حضرات, میرا نام احمد علی بٹ ہے. شو شروع کرنے سے پہلے یہ صرف آپ کو بتا دوں, دس از آئس ٹی, بیکاز مائی پروڈیوسر واز ویری مچ کنسرن کہ یہ آپ کیا پی رہے ہیں. میں کہا میں آئس ٹی پی رہا ہوں, کیونکہ میں آپ کو پتا ہے بالکل اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا, میں واقعی آئس ٹی ہے. اچھا جی, تھینک یو ویری مچ فار لائکنگ اینڈ سبسکرائبنگ. اسی وجہ سے ہم لوگ اس چینل کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس طرح کی سیلیبریٹیز کو بلا سکتے ہیں جو آج ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. لاہور میں تو ان کو سبھی جانتے ہیں, بیکاز ان کی فیملی جو ہے وہ جتنا بڑا پاکستان کے لیے اثاثہ ہے اتنا ہی بڑا ان کے لیے کرس بھی ہے, بیکاز دا شیڈو دیٹ ہز فادر کریٹس اینڈ بینگ دیٹ immense creature that his father is. ان کے دونوں بھائی جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے بزنس نہیں کرنا, ہم نے اداکاری کرنی ہے. کوشش دونوں نے کی, ایک کے بال جھڑ گئے لیکن دوسرا جو ہے وہ ابھی تک کامیاب ہے بال مینٹین کرنے میں. ناٹ اونلی دیٹ, ہی از اے کیریکٹر ایکٹر, مگر کام بہت کم کرتے ہیں, اور جب بھی کام کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ ایوارڈ لے جاتے ہیں, چاہے وہ زرد پتے ہوں یا شیر ہو. خواتین و حضرات پلیز ویلکم علی طاہر صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک, مزے میں. کیا بات ہے. یہ آپ اور نور بھائی اپنے ٹائم سے پہلے بوڑھے کیوں ہو رہے ہیں؟ مطلب واٹ از دس گرے, مطلب ٹھیک ہے وہ جارج کلونی کی سمجھ آتی ہے, لیکن یہ علی کلونی کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں, شاید جارج طاہر ہو رہا ہو. دیکھیں نہیں, ایک ہم نے ہالی ووڈ بھیج دیے, وہ کافی ہے, دوسرے میں یہیں رہوں تو اچھا ہے. نہیں بس مجھے آج کل کا تو آج کل ٹرمز بڑی پاپولر ہوتی ہیں. ایکسیپٹنس از اے ٹرم, تو میں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ میرے منہ پہ سفید بال ہیں. سو واٹ مجھے اچھی لگتی ہے, اپنی شکل نا عجیب خالی خالی لگتی ہے جب میں شیو کر دیتا ہوں. نہیں, لیکن ہمارے آپ کو پتہ ہے فیلڈ میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ انسیکیورٹی جو ہوتی ہے, ہم لوگ ایکٹرز ویسے ہی بڑے وین, ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ میں ابھی کوئی نا 1.5 سال پہلے میری داڑھی میں نا چٹے چٹے بال آنا شروع ہو گئے. اچھا. تو میں ایک دم, میں نے فاطمہ صاحب کو بڑی بددعائیں دیں کیونکہ اس نے میری داڑھی کو نظر لگائی. اس نے کہا تمہاری داڑھی میں وائٹ نہیں ہے, اور اس کے 2 سال کے اندر اندر وائٹ آنا شروع ہو گئے. تو خیر اینی وے, مگر یہ ہوتا ہے, ہم ایکٹرز وی آر انسیکیور لائک دیٹ. جس طرح کے کیریکٹرز بھی مجھے آفر ہو رہے ہیں نا, اس کے لیے بھی دس ورکس. اگر میں اپنی عمر سے 10-12 سال چھوٹے لوگوں کا باپ پلے کر رہا ہوں, ایلڈرلی پلے کر رہا ہوں, تو پھر جسٹیفائی بھی تھوڑا سا ہو جاتا ہے, کیونکہ وتھ نو بیئرڈ اٹ ریڈیوسز یور ایج ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. نہیں, آپ ابھی شیو کریں گے, آپ آرام سے 45-43 سر. جی سر, میں نے وہ شیر میں تقریباً شیو کر دی تھی نا, میں نے ایک پتلی سی مونچھ رہنے دی تھی بس. ہاں, مگر دیٹ واز اے باسٹرڈ آف اے کیریکٹر, دیٹ واز ویری ایول, شدید. ہاں, وہ اس کے لیے میں نے کہا میں ننگے منہ ہو جاؤں گا. لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ ایکچولی, بیکاز ایک سرٹن ایج آتی ہے جب آپ مطلب جیسے آپ نے کہا کہ یار ایکسیپٹ وغیرہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آئی ڈنٹ سی یو گوئنگ فار اے نیگیٹو رول. اس سے پہلے کوئی کیریکٹرز وغیرہ میں کوئی اتنا پرومیننٹ نہیں تھا کہ جو اتنا ایک دم آیا ہو. شیر واز یور ایفرٹ کہ نہیں یار میں نے یہ والا کرنا ہے, یا واز اٹ کہ میں اب اس ایج بریکٹ میں آ گیا ہوں کہ آئی وانٹ ٹو ٹرائی آؤٹ دیز تھنگس؟ میں بہت کھلی نظر رکھتا ہوں کیریکٹرز کے بارے میں. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ نیگیٹو کیریکٹر میں کسی ٹائم پہ ضرور پلے کروں, کیونکہ ہر بڑا ایکٹر ایک وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس طرح کی چیز کروں کہ میں بھی بڑا ایکٹر بن سکوں.
شیر کیم مائی وے. ہاں یہ پہلا میرا نیگیٹو کیریکٹر جسے کہتے ہیں وہ ہے جو بہت ہی نوٹس ہوا ہے اور لوگوں کو میری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ وہ انٹرسٹنگ لگا. اور کیونکہ ہم لوگ فیملی میں تو کرتے رہتے ہیں نا کہ اچھا وہ بھائی خلاف تھا یہ والا تھا وہ تو کرتا تھا. دس واز لائک کہ نہیں یار میں نے اب کرنا ہے یہ والی. ہاں مجھے وہ آفر ہوا اور مجھے جب کوئی کیریکٹر آفر ہوتا ہے تو میری ایک گفتگو نا ڈائریکٹر سے بیٹھ کے چاہے فون پہ ہو جائے چاہے سیٹ پہ ہی کونے پہ کھڑے ہو کے ہو جائے کہیں بھی ہو جائے, بٹ آئی وانٹ دوز 5 minutes, دیٹس آل آئی وانٹ. وہ مجھے احسن کے ساتھ ایک اچھا لمبا ایک سیشن مل گیا. ہم نے گپ شپ لگائی, میں نے اسے بتایا کہ میں آواز ایسی کرنے کی سوچ رہا ہوں. میں نے اسے ایک وائس نوٹ بھی بھیجا کہ یہ کر رہا ہوں میں, کیسا لگے گا. پھر میں نے اسے ایک تصویر بھیجی تھی آف دس ہاف موچ کائنڈ آف اے تھنگ. میں نے کہا یہ کیسا لگتا ہے, کہتا ہے کہ میسنا لگتا ہے. میں نے کہا اوکے گڈ. میں نے کہا اچھی بات ہے. تو ان دنوں وہ داڑھی تھی میری, مجھے لگا کہ جتنا میں اڑا دوں گا نا اس سے وہ سافٹنس بھی ختم ہو جاتی ہے. اس ہاف موچ سے ایک لگتا ہے کہ یار بیکاز ہم لوگ داڑھی میں ہمیشہ وہ ذرا معتبر سے ہو جاتا ہے نا. وہ بھی کر سکتا تھا, مین دیٹ از آلسو اے چوائس. ابھی آگے ایک کیریکٹر مجھے آفر ہوا ہے, آج کل پڑھ رہا ہوں میں, وہ بھی انتہائی جسے کہتے ہیں نیگیٹو کیریکٹر ہے, لیکن آئی مائٹ ڈو اٹ وتھ مائی بیئرڈ. میں اس کو وہ بنانا نہیں چاہتا کہ اس سافٹ شکل کے ساتھ میں برا نہیں ہو سکتا. لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. ہاں یہ چیز مجھے تھوڑی سی سافٹنس دیتی ہے, دیٹس اباؤٹ اٹ. لیکن مجھے یہ فائدہ ہے یہ داڑھی رکھے رہنے کا کہ میرے پاس اوپر نیچے کرنے کا مارجن رہتا ہے. مگر وہ پھر کنٹینیوٹی بھی بڑا مسئلہ آتا ہے نا اس میں. میں کافی آپ نے ایک رکھ دیا پھر دوسرا مطلب کیریکٹر یا تو وہ سفر کرے گا کہ اچھا جی یہ اب داڑھی کے ساتھ ہی ہمیں مطلب کرنا پڑے گا. اور ہمارے یہاں پروستھیٹکس نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں, اور ہمارے یہاں پروستھیٹکس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں نہیں ویسے تھوڑی تھوڑی آ رہی ہیں. میں نے ابھی ایک سیریل کیا سانول یار پیا کے نام سے, اس میں کچھ چوٹیں ووٹیں اس طرح کی چیزیں انہوں نے کر کے دیکھا. مجھے لگا کہ ایک ایسی چیز ہے کہ مگر ہم وہ نہیں کریں گے کہ پراپر فزیکل ٹرانسفارمیشن کے لیے وہ ناک لگائیں اور یہ وہ دس اینڈ دیٹ. یہاں میں آئی تھنک احمد علی اکبر از شاید ون آف دم کہ اچھا جی پریزاد میں ہی وینٹ تھرو دیٹ فیز کہ چیر میں اپنے آپ کو یہ کرتا ہوں نو دیٹ. ادروائز وی ڈونٹ میک دیٹ ایفرٹ کہ اچھا چلو نئی سی کوئی چیز ایکسپیریمنٹ کریں. ہاں یہ انفارچونیٹ بات ہے, مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے. حالانکہ آئی تھنک بیکاز یو ہیو تھیٹر بیک گراؤنڈ, مطلب پیپل ہو کم فرام دیٹ they would love to experiment with that. Oh yes, یہ مطلب شیر میرے کریئر کے حساب سے دیکھو تو ایک ایکسپیریمنٹ ہی ہے دیٹ وے. اور مجھے لگتا ہے کہ ایکسپیریمنٹ ایز این ایکٹر تو ایز اے کریٹو آرٹسٹ بہت ضروری ہے, چاہے آپ سنگر ہوں چاہے آپ میوزیشین ہوں آپ ایکٹر ہوں. وہ ایکسپیریمنٹ آپ کرتے ہیں تو پھر کوئی چیز آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی چیز ذرا سی ایک ڈفرینٹ لگ رہی ہے, کوئی ڈفرینٹ سر آپ نے چھیڑ دیا ٹائپ چیز نا. تو وہ ہماری انڈسٹری میں بہت وہ پروٹوٹائپس بن گئے ہیں اور لوگ ایکسپیریمنٹس نہیں کرنا چاہتے. مجھے آئی مین آئی جسٹ ہوپ کہ پیپل ریئلائز دا ویلیو آف ایکسپیریمنٹنگ اور کیا کریں. بندہ ایج کے حساب سے بندہ ہر چیز میں ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ تو ایک اچھی بات ہے. لیکن میں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کروں, what character in your career was that character that actually defined کہ اچھا یار یہ کیریکٹر میرے لیے بھاری رہا ہے. میں نے جبران سے بھی یہ پوچھا تھا بیکاز جبران آلسو ہیز دا سیم ٹرینڈ آف پلئنگ ویری ہیوی کیریکٹرز. سو مطلب فزیکلی تو چلیں ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن ایموشنلی لاٹ آف کیریکٹرز وے یو ڈاؤن. اینڈ ہز آنسر واز ویری مطلب پروفاؤنڈ آلسو کہ دیر ور فیو کیریکٹرز جو کہ were very heavy for him also. آپ کے کریئر میں کوئی اس طرح کے کیریکٹرز آئے ہیں کہ that were emotionally very draining? ہاں ہوتے ہیں. میرے خیال میں پہلی بات تو ایک ڈپلومیٹک سا میں شاید آنسر دوں, ساؤنڈ ایسا ڈپلومیٹک کرے. ہر کیریکٹر ڈریننگ ہوتا ہے in a certain way, لیکن ہاں کچھ کیریکٹر زیادہ ڈریننگ ہوتے ہیں, آپ کسی لیول پہ کنیکٹ کر جاتے ہیں. لیکن میں نے یہی سیکھا ہے اس فیلڈ میں کہ ایکٹنگ میں نا کنیکٹ اور ڈسکنیکٹ کرنے کی ایک آپ کو ایک پریکٹس رکھنی پڑتی ہے, ورنہ آپ پہ بہت ہیوی ہو جاتی ہیں چیزیں. تو میرے لیے جب کٹ ہو گیا ہے تو آئی ایم ڈن. میں بالکل چھپ کر کے نا, میں دیکھا بھی اپنے آپ کو ٹیکس میں کہ مجھے 2-3 سیکنڈ یا 1.5 سیکنڈ لگتا ہے کہ میں اب اس سے نکل آیا, جس طرح آپ نکلتے ہیں کیریکٹر سے, ہر آدمی نکلتا ہے. اور اس کے بعد میں اس چیز کو کافی حد تک بھول جاتا ہوں. تو میں طاری کرتا ہوں پریپریشن میں, اور پھر سیٹ پہ جب ضرورت ہے تب. وہ نہیں کہ میں بس ایک برا آدمی بن کے پھر رہا ہوں پورے سیٹ پہ, ہر آدمی سے دندنا میتھڈ ایکٹر. ہاں نہیں وہ میں بولا نہیں ہے یہاں سے.
مطلب میتھڈ ٹو اے سرٹن ڈگری ہر انسان ہی کر رہا ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں کسی ایکسپیرینس سے گزر رہے ہوں. یا بٹ آئی کین ریلیٹ والے لوگ بھی جو اسی کیریکٹر میں رہتے ہیں, کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ یار وہ ان اینڈ آؤٹ کرنا شاید ان کے لیے مشکل ہوگا. ہاں ہاں. بٹ فار می اٹ واز ویری ایزی کہ ٹو سوئچ ان سوئچ بیک سوئچ ان سوئچ بیک. بٹ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ جب آپ بہت ہی ایموشنل سین وغیرہ کر رہے ہو دین اٹ ٹیکس ٹائم, بیکاز آپ نے وہ چیزیں چینل کرنی ہوتی ہیں کہ اچھا وہ مائنڈ سیٹ اس طرح کا کرنا پڑتا ہے. تھوڑا سا میرا خیال میں تمہاری بھی ظاہر ہے پیچھے جنریشنز اس فیلڈ سے ریلیٹڈ رہی ہیں, میری بھی رہی ہیں. پرابلی ہمارے لیے اس حساب سے کہیں ڈی این اے میں شاید بیٹھی ہوئی ہے چیز. وی ڈو انڈرسٹینڈ دا ویلیو آف کمنگ آؤٹ آف اٹ آلسو. کئی لوگ جو خاص طور پہ نئے آ رہے ہوتے ہیں, آئی نو اینڈ آئی آلسو انڈرسٹینڈ دیٹ میتھڈ کہ بھائی آپ کو وہ چاہیے وہ زون, آپ اسی میں رہنا چاہتے ہیں. تو اف دیٹ ورکس فار یو تو ٹھیک ہے, میرے لیے وہ ورک نہیں کرے گا. میں اس طرح ضروری نہیں ہے کہ میں اگر کوئی بہت ہی لائٹ ہارٹڈ سا کیریکٹر کر رہا ہوں تو میں سیٹ پہ چٹکلے کرتا پایا جاؤں, اور کوئی دکھی کیریکٹر کر رہا ہوں تو ایک کونے میں بیٹھا ہوا میں کوئی پریشان ہوں. نہیں, آئی گو بائی دا مومنٹ. آئی تھنک پچھلے 30-35 سال سے کام کر رہا ہوں, اس میں نے یہ سیکھا ہے کہ ایونچولی واٹ ریئلی کاؤنٹس از کہ آپ اس مومنٹ میں ہیں یا نہیں. وہ آپ کو ٹرک سیکھنی پڑتی ہے ایز اے اسکل. اگر آپ کو نیچرلی آ جائے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو آپ سیکھیں. اینڈ آئی تھنک دیٹس اے گڈ ریسیپی فار سکسیس. آپ نیپو بیبی ہیں. نہیں بیبی دیکھ لیں ذرا, یہ سفید داڑھی. تو ماشاء اللہ فادر آپ کے اور اس کے بعد آپ کے بھائی بھی وہ بھی نیپو بیبی ہیں. بیبی کہیں سے بھی نہیں لگتا ہے وہ خیر سے. مگر گروئنگ اپ ان لاہور اینڈ ٹرو لاہوری فیملیز, اور اس ٹائم کے جو ہمارے لوگ ہوتے تھے کہ جی آرٹ والے الگ ہیں, ریڈیو والے الگ ہیں, ٹیلی ویژن والے الگ ہیں, فلم والے الگ ہیں. اب تو سبھی گھل مل گئے ہیں, کھچڑی سے پک گئی ہے. بٹ گروئنگ اپ ان لاہور, واٹ واز یور ارلی میموریز آف یور فادر ورکنگ, اور واٹ مطلب مجھے وہ پہلی چیز یاد ہے کہ جب مجھے پتہ لگا تھا کہ وہ یہ کیا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. تو واٹ واز یور فرسٹ مطلب گروئنگ اپ پہلے تو ان لاہور, ہاؤ واز دیٹ؟ لاہور مجھے تو بے حد مجھے عشق ہے لاہور سے. بہت پیارا شہر لگتا ہے مجھے. اور پھر میرے کنیکشنز ہیں کیونکہ میں وہی بورن ان لاہور نا. یا میں بورن اینڈ بریڈ ان لاہور. میں اپنے جہاں پہ پیدا ہوا تھا جس ایریا میں, وہاں سے کوئی 1.5 کلومیٹر کے فاصلے میں ہی رہا ہوں ساری زندگی, مختلف گھروں میں. ٹھیک ہے, پہلے کرائے کے گھر ہوتے تھے, پھر ایونچولی اپنا گھر بنا لیا ابا نے. تو ماڈل ٹاؤن کا ہی میں رہنے والا ہوں لاہور میں. اور لاہور کی اپنی ایک وائب ہے جو مجھے وہ کہیں اور میچ ہوتی ہوئی فیل نہیں ہوتی. ظاہر ہے میرا بائسڈ اوپینین بھی ہے کیونکہ میں یہاں پلا بڑھا ہوں اس لیے, لیکن آئی جسٹ فیل ویری کمفرٹیبل ود دیٹ وائب. تو بہت اچھی میری جنرلی یادیں نا اچھی ہی ہیں لاہور کی, جس میں بچپن میں مجھے یاد ہے ماحول بہت ڈفرینٹ تھا. ہاں, بیکاز ہمارے لیے نارمیلٹی الگ ہوتی ہے نا. بٹ آئی ریمبر مطلب آئی سیڈ دس بیفور آلسو کہ میرے لیے نارمل تھا کہ لوگ گھر آ رہے ہیں, رونقیں لگی ہوئی ہیں, میوزک چل رہا ہے. کوئی مطلب محمد علی صاحب کو پہلی دفعہ جب میں نے دیکھا تھا تو آئی واز اسکیئرڈ, بیکاز نہیں ہوتا وہ لوگ وہ گیٹ اپ میں میک اپ میں بھی آ رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں وغیرہ ہو رہی. تو دیٹ واز نارمیلٹی فار اس. شاہ نور اسٹوڈیو جا کے ویکینڈ پہ فلم کے سیٹ کے اوپر بم پھٹ رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں وہ چیزیں. تو وہ مجھے بڑے عرصے بعد جا کے پتہ لگا نہیں, نارمیلٹی کچھ اور ہے. ہم پاگل ہیں, لوگ کچھ اور ہے, لوگ اس طرح نہیں رہتے. ہاں نہیں, لوگ ایسے نہیں رہتے ہیں. اور وہ نارمز بھی ظاہر ہے اتنی سبجیکٹیو چیز ہوتی ہے نارم. ہمارے لیے ایک چیز نارم ہوگی, دوسرے کے لیے دوسری ہوگی. ہم اگر سمجھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے کہ یار یہ اس کا نارم ہے, اٹس اوکے ٹو ہیو اے ڈفرنٹ نارم. بٹ واز اٹ ڈیفیکلٹ فار یو مطلب گروئنگ اپ؟ تھوڑا کیونکہ امی ابا کا تعلق ٹیلی ویژن اور ریڈیو اور تھیٹر سے تھا, تو وہ مطلب ہمیشہ سے میں نے ایک ٹیبو سا سنا ہے اوور آل کہ یہ لوگ ہوتے ہیں کچھ ایب نارمل, جسے آپ کہہ رہے ہیں, یا ڈفرینٹ کچھ. سر دیکھیں, میڈم نے بھی یہ بات کہی ہوئی تھی کہ جی وہاں اسٹوڈیو سے بندہ نکلتا ہے کلاکار ہے, ادھروں نکلتا ہے کرنا کنجر ہے. ہاں یہی ہے, بڑا فرق ہے ہمارا. اور پھر ہم لوگ بہت وہ اس پہ اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں جنرلی سوسائٹی میں کہ ہاں بھائی یہ لوگ ہیں ڈفرینٹ, یہ کچھ اور ہی ہیں, ان کو ہم اپنے جیسا نہیں سمجھ سکتے. اوکے, ٹو بیڈ.
لیکن میرے نزدیک اسپیشلی ایز این ایکٹر آلسو میں ایسے نہیں سوچتا. میں لاہور کی جو بات کر رہے تھے, لاہور میں ایک ایسا بچہ تھا جو کہ اس طرح کے ماحول میں پل بڑھ رہا تھا جس میں ایکٹرز ایکٹریسز, نور جہاں صاحبہ, آئی ریمبر کمنگ ٹو آور ہاؤس ویری فریکوینٹلی, اور ان کا کچھ اس طرح ہوتا تھا کہ وہ یا تو نہیں آتی تھی, ٹھیک ہے, ظاہر بزی ہوتی تھی یار, شی واز دا ٹاپ اسٹار, اور یا پھر وہ 5 دن لگاتار آئیں گی, ہر روز رات کو آئیں گی, وہ کھانے کہہ کے آئیں گی یہ بنوا دو یہ بنوا دو. ان کا کھانے پینے کا ایک طریقہ, ان کی گفتگو. میں تو ان ایڈیٹس میں سے تھا جو بہت بیٹھتا نہیں تھا ایسی محفلوں میں. آئی واز اے شائے کڈ. لوگ آتے جاتے تھے اس طرح کے آئیکونک لیجنڈس آتے جاتے تھے, لیکن میں یوزلی الگ سا رہتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ میں کچھ اس ٹائپ کا بچہ, انٹروورٹ تھا. لیکن پھر بھی آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کئی چیزیں عجیب سی ایکسپیرینس بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایز این انٹروورٹ مجھے یاد ہے بچپن میں ایک دفعہ نور جہاں صاحبہ آئی ہوئی تھی, میں انہیں میڈم نہیں کہوں گا, میں نور جہاں صاحبہ آئی ہوئی تھی, تو ابا کو کہیں لگا کہ مجھے گاتے ہوئے سنا ابا, اور ابا کو لگا کہ واہ کیا گایا ہے اس نے. وہ اپنا بیٹا تو سب کو پیارا ہی لگتا ہے. بالکل. اور ابا نے نور جہاں صاحب آئی ہوئی تھی اور ابا نے انہیں کہا کہ ذرا انہیں سناؤ نا وہ جو تم گا رہے تھے. ایک دم تو کولیپس کر گیا. میں نے کہا کہ نہیں, نو سوری, نہیں گایا میں. اچھا کیا. ہاں, آئی فیل سو ہیپی, اللہ کا شکر ہے. آئی ڈنٹ میک اے جوک آف مائی سیلف. وہ کہتی ہیں کیا ریڈیکولس آدمی ہے. تو اس طرح کے کچھ انفلوئنسز تھے, اور پھر اسپورٹس کے انفلوئنسز تھے. آئی واز اے ہارڈ کور اسپورٹس کا بچہ. اسکول میں سارے اسکول میں کرکٹ کھیلتا رہا, بہت کھیلا, دن رات میں کھیلا. تو پھر یہاں کس طرح ایکسپوز کس طرح ہوا ہے؟ مطلب a lot of times ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ یار جو ابا کرے میں نے الٹا ہی کرنا ہے. اچھا ابا اگر ڈاکٹر بنا ہوا میں نے نہیں بننا, ابا پولیس میں نے نہیں جانا. تو واٹ اٹریکٹڈ یو ٹو دیٹ؟ اپوزیشن میرے ذہن میں ویسے اس طرح تھی نہیں کہ میں ریبیلیس ہو کہ میں یہ نہیں کرنا, کیونکہ آئی ہیڈ سین گڈ سائڈز آف اٹ. میں دیکھا تھا بھائی پاپولر لوگ ہیں, لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں, کہیں جاتے ہیں, ایک آپ یو اسٹینڈ آؤٹ کائنڈ آف. تو وہ ایک مجھے چیز لگتی تو اچھی تھی دیکھنے میں, بٹ اٹ وازنٹ فار می, مجھے ایسا لگتا تھا اس وقت. لیکن ابا بینگ اے نیپو کڈ, ابا نے مجھے وہ پہلی اپرچونیٹی پرووائڈ کی ٹو ٹیسٹ اٹ, اور وہ تھیٹر تھا. ایک ابا نے پلے لکھا تھا سیل رواں کے نام سے, دیٹ از 360 years آف ہسٹری آف سب کانٹیننٹ in about 120 minutes or 90 minutes, something like that, but very interesting. اردو تھا, اردو پلے تھا, کیونکہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں شیکسپیئر, چلو جی آپ ذرا یہ کریں نا. ہسٹوریکل پلے تھا, بڑا انٹرسٹنگ تھا. اس میں سارے بڑے بڑے کیریکٹرز, گاندھی اور قائد اعظم اور محمد بن قاسم اور یہ سارے آتے جاتے رہے اس میں. تو اس میں ایک وہ جب پاکستان آزاد ہوتا ہے تو میں اس میں ایک جلسے میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا ہوا پھر رہا ہوتا ہوں. تو وہ میری پہلا ٹیسٹ تھا آف اسٹیج, اور میں وہ کر کے گزر جاتا ہوں. اسی میں مجھے گولی لگتی ہے اور میں رول کر کے گرتا ہوں, اور میں یوں گھسٹتا ہوا ونگز میں گم ہو جاتا ہوں. تو اس پہ تالیاں والیاں بچتی تھیں, اور مجھے لگتا تھا کہ نشہ لگ گیا. اوپر سے ابا نے مجھے اس کی پیمنٹ کی, ڈبل نشہ. جی میں کماؤ پوت ہو چکا تھا. حالانکہ گھر والوں کو تو کوئی منہ نہیں لگاتا, چلو گھر جاؤ. ابا واز ویری پرنسپلڈ دیٹ وے. ابا نے مجھے 100 روپے دیے تھے, اس کے نئے نوٹ تھے, مجھے یاد ہے, میں کافی عرصے سیو بھی کیا. تو اس سے ایک ٹیسٹ ملا, اور اپریسیشن کی ایک ظاہر ایک کک ہوتی ہے. اب میں جب سوچتا ہوں, اس وقت تو نہیں اس طرح فیل ہوئی تھی, اچھا لگ رہا تھا, لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ وہ ضرور فیل ہوئی ہوگی نا اس بچے کو. 10-11 سال کا تھا میں, اس سے زیادہ تھا نہیں. پھر پہلا جو اسٹیج پلے میں نے کیا وہ بھی ابا ڈائریکٹ کر رہے تھے گورنمنٹ کالج کے لیے. اس میں آئی پلیڈ اے لیڈ کیریکٹر, اور وہ ظاہر ہے وہ تو ایک آئیڈیل موقع تھا نیپو کڈ مجھے اسٹیبلش کر دینے کا کہ اب تو اسٹیمپڈ. ہاں جی, ہے گاؤن میں کی. ہاں. تو خیر وہ شاید لوگوں کو لگ رہا تھا اس میں کچھ بدماش بھی تھے جو آ کے بہت ناراض ہوئے, اور انہوں نے ابا کو تھریٹ وغیرہ بھی کیا, مجھے بھی کیا. کافی ڈرامیٹک معاملہ تھا. اور ابا نے اس کو بندے کو بڑا اچھا ڈیل کیا. ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا, میں اس سے نہیں کرواتا, لیکن اگر آپ کر دو تو کیسا ہے, آپ ایک کیریکٹر کر لو, لیکن میرا ایک پروسیس ہے, 35-40 سال سے یہ کام کر رہا ہوں, تو میں آڈیشن لوں گا. تو وہ اس نے آڈیشن کو 40 لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے دی.
اور وہ بدماش جس طرح پواں 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 ہوا نا وہ نظر آ رہا تھا یار, اس کی آواز لرز رہی تھی, وہ کانپ رہا تھا. اس نے خود ابا کو باہر لے جائے گا کہ سر میں نہیں کر سکتا, آپ نے جس کو کرنا ہے کر لیں, میں نہیں کروں گا. کیا بات. اینڈ دین ہی واز سپورٹیو آلسو. تو اس طرح کی چیزیں میں نے ابا کو کرتے دیکھی, جس طرح تم پوچھ رہے تھے کہ ابا کو میں نے گرو اپ کرتے ہوئے. واقعی وہ ایک کریچر جو تم نے کہا نا, وہ ایک عجیب سا کریچر. یا سر دیکھیں اس شیڈو کے اندر رہنا, بیکاز لاٹ آف بہت عرصے تک کسی کو نہیں پتا تھا جب میں نے شروع کیا تھا کہ میں کون ہوں, اور وہ ایک طرح میرے لیے اچھا تھا بیکاز وہ کمپیریزن نہیں تھا. ورنہ وہ جب تھوڑا سا نام ہو گیا نا تب لوگوں نے اچھا وہ ہے میڈم دے, مطلب تب تک آپ نے اپنا کچھ پیر جما لیے ہوتے ہیں. ورنہ نا لوگ ایک دم اچھا وہاں بیٹے کچھ گاؤ, ہاں مطلب کہ دے ایک اتنی بڑی ایکسپیکٹیشن آپ سے آ جاتی ہے. اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ بیکاز آپ دونوں بھائیوں کے ساتھ یہ بڑا ڈیلیما کہ بوتھ آف یو ٹرن آؤٹ ٹو بی ایکٹرز. ہاں بالکل. مجھے ٹو بی آنیسٹ کبھی بھی اس چیز کا نا پریشر اس طرح نہیں فیل ہوا. میں سوچا یہ تھا, میں ایک اسپورٹس مین تھا, میں اننگ پریشر کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا تھا. تو میں نے یہی سوچا, انسٹنکٹیولی آیا کہ آئی جسٹ ڈو مائی تھنگ. اور جب میں نے یہ پہلا پلے کیا, 125th اینیورسری تھی گورنمنٹ کالج کی, اس میں بھی کامنی کوشل صاحبہ کا ریسنٹلی انتقال ہوا, وہ بھی آئی ہوئی تھیں. انڈیا سے بھی گیسٹ آئے ہوئے تھے, پاکستان سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے, بانو قدسیہ بھی آئی ہوئی تھیں. وہ میں نے کیا, اور احمد اس کا ایسا مجھے کک فیل ہوئی پہلی دفعہ اسٹیج پہ پرفارم کرنے کی نا, ان اے لیڈ کیریکٹر, کہ تب مجھے لگا کہ یار یہ چیز تو بڑی مزے کی ہے. شاید میں پروفیشنلی نہ کر رہا ہوں لیکن چیز بڑی مزے کی ہے, مجھے ایسا فیل ہوا. بٹ اس ٹائم بھی یہ تو نہیں تھا کہ یار یہ دس از گوئنگ ٹو بی مائی بریڈ اینڈ بٹر. نہیں بالکل بھی نہیں. وہ تو میں اس کو پروفیشنلی نہیں لینے کا سوچ رہا تھا. میں کیونکہ اس وقت پاکستان میں MBA نیا ایجاد ہوا تھا, تو وہ ہر ایک نے کرنا تھا, وہ فرض سر ضروری. تو میں بھی ایک MBA شدہ انسان بن گیا پھر. کیا بات ہے. اور بن گیا, اور فائنینس میں کیا, تو پھر کچھ کرنا بھی تھا اس میں فیلڈ میں. 5 سال بینکنگ کی, ٹیریبلی بورنگ فار می ایز اے پرسن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایکٹنگ کر رہا تھا. یہ 3/3 جب میں کر رہا تھا اس وقت میں آئی واز آلسو اے بینکر. ہاں نہیں مجھے یاد ہے وہ سارا ٹائم, کیونکہ ہم سب نے اداکاری مطلب کامیڈی سے, کیونکہ لاہور ایک بڑا ہب ہوتا تھا کامیڈی کا, ساری کامیڈی یہاں سے جا رہی ہوتی تھی. اب وہ فارمیٹ ہی مر گیا ہمارا. لاہور میں ایک ہے کچھ کمال تو ہے, جو بڑے بڑے کمیڈینز ہیں لاہور سے یا ارد گرد سے, فیصل آباد وغیرہ سے, ان ایریاز سے نکلے ہوئے ہیں. کچھ اس کے پانی میں ایسی بات ہے کہ یہاں کا کمیڈین بڑا تگڑا ہے, دنیا بھر میں پرفارم کرتا ہے. آئیکن سمجھے جاتے ہیں, امان اللہ اینڈ سہیل احمد صاحب اینڈ دس اینڈ دیٹ. آئی تھنک وہ بیکاز پنجاب کا تھیٹر ہیز آلویز بن ویری پروفاؤنڈ. حالانکہ کراچی کا بھی تھیٹر تھا, مگر جو پنجاب نے جو آپ کو جو کیریکٹرز دیے ہیں, جو پرسنالٹیز دی ہیں, اور جو لٹریچر کا کام اس ایریا سے ہوا ہے, وہ آپ کو پاکستان میں اور نہیں کہیں سے ملتا. صحیح کہہ رہے ہو. اور حالانکہ سمجھایا جاتا ہے جیسے کہ پنجابی از اے بیڈ انفلوئنس فار اردو, کچھ ایسی چیز سمجھی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کیونکہ توڑ پھوڑ والی ہے. ہاں توڑ پھوڑ ٹائپ لگتی ہے, بٹ پنجابی از اے ڈفرنٹ لینگویج. اور آئی تھنک پنجابی از بیوٹیفل. آئی تھنک پنجابی از ایون, خیر کیونکہ میں پنجابی ہوں, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی فائنڈ پنجابی مور بیوٹیفل دین اردو. ایکسپریسو ہے بہت یار, بڑی ایموشنل سی لینگویج ہے نا. آپ کا واقعی فزیکلٹی ہے نا, فیل ہوتا ہے, ایکسپریشن آتا ہے. اردو میں اس طرح نہیں آتا, ہمیں تو کم از کم نہیں آتا. شاید ہم لوگ پنجابی ہیں سو کالڈ اس لیے نہیں آتا, بٹ ہاں اس کا فلیور ڈفرینٹ ہے. بڑی خوبصورت زبان ہے اپنے طور پہ. اردو از تہذیب, مطلب وہ جو سلیس نزاکت. پنجابی از ایموشنز. سنا یہ ہے, ابا نے ایک پلے میں یہ ریسرچ کر کے ایک پلے میں لکھا بھی تھا کہ اردو کامنرز کی لینگویج تھی ایک ٹائم پہ. جو تہذیب یافتہ لوگ تھے نا, وہ پرشین بولتے تھے اس خطے میں زیادہ. اس لیے بڑے بڑے شاعر بھی آپ کو فارسی بولتے ہوئے نظر آئے یہاں پہ بھی. ایون علامہ اقبال نے بڑی وہ فارسی میں لکھا ہے. تو وہ اردو کامنرز کی زبان ایک ٹائم پہ غالباً سمجھی جاتی تھی. اب وہ تہذیب سے جڑ گئی, شاید لکھنؤ وغیرہ اس طرح کی چیزیں کچھ ذہن میں آ گئی ہمارے. لیکن ادروائز اردو بڑی خوبصورت لینگویج ہے, اور بڑی بیچاری لینگویج ہو گئی ہوئی ہے, یہ بھی ہے. آئی تھنک اب وی آر لیونگ ان اے ٹائم جہاں بیکاز آف سوشل میڈیا ہم نے اردو کو بھی وہ جو منگلش اور اردو اور وہ جو سارے ہو گئی, اور اس میں ہندی اتنی آ چکی ہے
بہت زیادہ. That's because of your film influences, Bollywood influences and all that. ہم لوگ جب بڑے ہو رہے تھے تو ہم لوگوں پہ تو ویسے بھی بالی ووڈ انفلوئنسز بہت زیادہ تھے نا, بہت ہی زیادہ. ہوں گی, کیوں نہیں ہوں گی, بیکاز بھائی دیکھیں, I grew up watching Indian films. سیم. I grew up watching Pakistani films. تو وہ اکثر وہ ورڈز اور وہ ساری چیزیں وہ مکس ہو جاتی ہیں. ہاں ہو جاتی ہیں. اردو بھی جب ہم بولتے ہیں تو اس میں انگلش کے اتنے الفاظ ہوتے ہیں, ہم لوگ ایک جملہ سیدھا نہیں بول پاتے ہیں. ہاں بالکل. یہ اور جو واقعی بول جائے جملہ تو لگتا ہے کہ وہ بہت ہی کچھ نستعلیق سی گفتگو کر رہا ہے, حالانکہ بھی اردو بول رہا ہے. کیا ہو گیا, کام ڈاؤن, نہیں اتنا کوئی تمیز تہذیب نہیں دکھا رہا, بس بات کر رہا ہے وہ, لیکن سمجھا ایسے جاتا ہے. How was your relationship with your brother growing up? Because دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں اور دونوں ابا کی اپروول کے لیے کر رہے ہیں. It must be tough یار. مطلب میں تو اللہ کا شکر ہے اس چیز میں اچھا تھا کہ میرے اور بھائیوں نے نہیں کیا. کوکی کو ایکٹنگ کا شوق تھا مگر کوکی فلمیں کر رہا تھا, میں ذرا تھیٹر کی سائڈ پہ تھا, تو اس لیے وہ الگ چیز تھی. بٹ بوتھ آف یو, مطلب ہاؤ واز دیٹ بانڈ, ہاؤ واز دیٹ ریلیشن شپ؟ لڑائی جھڑائی والا ہوتا تھا کہ نہیں میں کرنا ہے, مطلب کیا ہو رہا ہوتا تھا؟ ہمارے گھر میں نا اس حساب سے امی ابا نے ایک بڑا اچھا تہذیب یافتہ سا ماحول رکھا. ہم لوگ حالانکہ 3 بوائز تھے, بڑے راؤڈی ہو سکتے تھے, عجیب عجیب حرکتیں کر سکتے تھے, وہ اتنی ہم لوگوں نے کی نہیں. مجھے یاد ہے میری انیشلی بہت زیادہ دوستی تھی, کیونکہ فارحان اور میرا 10 سال کا فرق ہے ایج کا, تو وہ کافی ہوتا ہے, خاص طور پہ جو آپ 4 اور 14 کی ایج بریکٹ میں ہو تب تو ایک بہت ہی بڑا فرق ہے نا. بالکل. اب تو اس طرح فیل ہی نہیں ہوتا ہے, اب تو دوستی اور قسم کی ہے. تو شروع میں میرا جو منجلا بھائی ہے مہران, اس سے بہت دوستی تھی اور بے حد قربت تھی, اور میری زندگی پہ, میری پرسنالٹی پہ اس کا بہت بڑا انفلوئنس بھی رہا ہے, آج تک ہے. اینڈ آئی تھنک از اے فنٹاسٹک مین, اور زبردست انسان ہے. فارحان آن دی ادر ہینڈ واز اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اے مین. وہ ذرا سے آؤٹ گوئنگ قسم کے انسان تھے. مہران بہت وہ گھر رہنے والا انسان تھا. Farhan was an outgoing kind of. I think he was the rebellious type because he kind of کہہ سکتے ہیں, اور وہ اپنی ایک دھن والا آدمی ہے, اور میں نے ہمیشہ ہی دیکھا ہے کہ ایک دھن میں رہا ہے, لیکن وہ دھن نا میرے ساتھ کنیکٹ ایک ٹائم پہ آ کے کر گئی. اچھا. ہاں, اور اس وقت میں تھا کوئی 13-14 ٹائپ کا, وہ ظاہر ہے اس سے 10 سال بڑا تھا. وہ آیا تھا 6 مہینے کے لیے امریکہ سے, وہ واپس آیا تھا, اور اٹ واز 1986 اینڈ we spent 6 months together and that is when we really connected. مجھے لگا کہ اوئے یہ تو میرا دوست ہے یار, یہ تو دوست ہے. ٹھیک ہے بار بار رہتا تھا زیادہ, لیکن اس کے بعد پھر پکی دوستی ہو گئی, اور پھر وہ ہمیشہ چلی ہے, ابھی آج تک اسی طرح دوستی ہے, اور اب ایوالو کر گئی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ کیونکہ پروفیشنل ہمارا وہ ایک چیز اکٹھی ہے نا, شیئر ہم کرتے ہیں. میں نے اسے کبھی کمپٹیشن یا جیلسی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا ہی نہیں ہے, نہ مجھے آج تک فیل ہوتا ہے, نہ میں اس طرح کا انسان بھی ہوں. مجھے یہ ضرور لگا کہ اس نے مجھے بڑا فائدہ پہنچایا ایکچولی. ہم لوگ زبان کی بات کر رہے تھے, میں نے پہلی دفعہ ایک انگلش پلے کیا. یار وہ تو ایک سزا تھی میرے لیے. اچھا, مطلب میں نہیں انگریزی میں ایکٹنگ کر سکتا بھائی. ہاں آئی تھنک ہو جاتا ہے وہ, کیونکہ ایکسپریشن آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. مجھے نہیں آتی, میں مانتا ہوں, ناٹ کہ مجھے اردو میں آتی ہے, لیکن انگلش میں تو ڈیفینیٹلی مجھے بھی پتا ہے کہ نہیں آتی ہے. تو میں ایک پلے کر رہا تھا, اس نے مجھے بہت ہیلپ کیا کہ ہر زبان کا اس کا جھول ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ سمجھنا پڑتا ہے نا. پازز اسٹریسز ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں, اسپیڈس چینج کر جاتی ہیں, بہت فرق پڑتا ہے. تو وہ اس نے مجھے اس میں کافی ہیلپ کیا. فارحان نے موسٹلی مجھے جب بھی اس طرح کے مسائل ہوئے نا, میں اس سے کبھی کبھی ڈسکس کرتا رہا. اب بہت عرصے سے نہیں کرتا ہوں, کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ چلو اب میں اپنے طور پہ دیکھتا ہوں. مگر ایک دوسرے کے کام کو اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی تو نے بڑا اچھا کیا تھا. بالکل بالکل, ایک ہی چبل ماری ہے. یہ نہیں کرتے, پتا ہوتا ہے کہ چبل ماری ہے, لیکن بولتے نہیں ہم. لیکن ہاں اپریشیٹ کرتے ہیں. فارحان تو مجھے بہت ہی زیادہ کرتا ہے, میں بھی اسے کرتا ہوں. آئی مین آئی تھنک اس کا ایک کریئر کا جس طرح وہ لے کے چلا ہے, امیزنگ یار. کون ہوتا ہے, کتنے پاکستانی پہنچ پائے ہیں وہاں پہ. I think he's the only one because he was on the show and I said, میں نے کہا you have no idea کہ you're the only one who has worked with the top Hollywood مطلب سیکٹر. Absolutely. اور بڑی وہ واقعی پرائڈ کی بات ہے ایز اے پاکستانی اسپیشلی, آپ دیکھیں, اور ایون ایز اے فیملی ممبر, کہ اس نے اتنا کام کیا, اتنے اس کا IMDb کھول کے آپ آج دیکھیں نا,
تو آپ حیران پریشان رہ جاتے ہیں کہ ان تمام شوز میں بھی یہ ایکٹ کر چکا ہے, ان فلمز میں کیا ہوا ہے. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا پھر عمرو یار کیوں کی؟ بچپن کا کرش تھا اس کا بھی. داستان امیر حمزہ. حالانکہ اچھا مائی سن لوڈ عمرو یار, وہ گیا دیکھنے نا, وہی وہ کہتے یہ کیا ہے, میں نے کہا یار یہ ہماری بچپن کی کہانی ہے یار. میں تو شدید فین ہوں عمرو یار کا, اور وہ ہوتا ہے نا ایک اندر کہیں پہ کہ یار میں بھی پلے کروں گا کبھی. انسان کو ہوتا ہے جس طرح عمران سیریز کا عمران پلے کرنے کا مجھے شوق تھا ایک ٹائم. عمران سیریز کا میں کب سے سن رہا ہوں کہ پہلے میں نے سنا تھا احسن وانٹڈ ٹو ڈو اٹ, احسن رحیم وانٹڈ ٹو ڈو عمران سیریز فور دی لانگسٹ ٹائم. ہاں ٹرو میں نے بھی سنا تھا, اور آئی ہوپ ہی ڈز اٹ ون ڈے, کیونکہ وہ بڑی مزیدار چیز ہے یار, بہت مزیدار چیز ہے. بہت ہمارا اپنا لٹریچر اتنا کمال, اور ہماری یہ سیریز اتنی اعلیٰ ہیں. آئی تھنک الف نون بن چکی ہوئی ہے, مگر شہزاد روئے اینڈ فیصل قریشی they've done it. I would love to see that also. نہیں اچھی چیز, یہ بہت زبردست چیزیں ہمارے یہاں واقعی لکھی ہوئی پڑھی ہوئی ہیں, لوگ نہیں بناتے ہیں. ہم لوگ اس کو کلاسکس سمجھ کے شاید بورنگ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی, ورنہ بہت کچھ ہے واقعی جو بنایا جا سکتا ہے. میں وہی اب دیکھیں نا, ہمیں بھی پتہ ہے کہ جی سارا کام آئی تھنک 90% آف دا ورک از ہیپننگ ان کراچی. موسٹلی جتنے بھی ہمارے لاہوریز ہیں, جتنا آپ کا کراچی کے اندر ٹیکنیکل بندہ ہے وہ پنجاب سے گیا ہوا ہے, رائٹرز آپ کے پاس زیادہ ہیں, لاہور کے اندر کیا وہ چیز ہے کہ وہ پروڈکشنز جو واپس لے کے آ سکتی, بیکاز ایک ٹائم پہ لاہور یوز ٹو بی دا کامیڈی سینٹرل, ڈرامے بن رہے ہیں اور یہ دس اینڈ دیٹ, اینڈ ایون یو اینڈ ایون می, ہم لوگ کراچی جاتے ہیں کام کرنے کے لیے. بٹ ڈو یو تھنک دیٹ شفٹنگ ٹو لاہور ناؤ اور ول کم ٹو لاہور؟ ول کم تو ڈیفینیٹلی 100%. ول شفٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں. مجھے لگا ہے کہ کچھ ایسی وائب مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ کراچی سے اب نکل کے چیزیں کرنے کی کوشش شروع ہو رہی ہے. کوئی ہنزا میں جا کے ہو گئی, کوئی اسلام آباد میں ہو گئی. آپ کوئی کتنا انڈور پیل سکتے ہیں, کتنا, اور وہ بھی 4 گھر. ہاں وہی ہیں گھر, 4 گھر یار. مطلب میں حیران رہتا ہوں کہ یہ چینلز کیسے کرتے ہیں کہ ایک ہی سیماہی جسے کہتے ہیں اس میں ایک ہی گھر میں سے 3 کہانیاں نکل رہی ہیں. یہ کیسے؟ پھر آپ کا وہ ایک میک بلیف ہوتا ہے نا کہ ایک فیملی ایک گھر میں رہتی ہے, خاکہ صاحب ذہن میں بناتے ہیں, کوئی ایک ماحول ہوتا ہے, وہ تو سارا توڑ دیتے ہیں. تو وہ کچھ باہر نکلنے کی ضرورت محسوس تو ہو ہی رہی ہے چینلز کو. تو مجھے لگتا ہے لاہور میں کام آئے گا, کیونکہ وی اسٹل ہیو لاٹ آف گڈ ایکٹرز ہیں جو بیچارے پھر رہے ہیں, یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں, تھیٹر سے نکل رہے ہیں, لیکن بیچارے وہ ایک مشکل سی اس میں کشمکش میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کراچی جا کے رہیں, کسی کو جانتے نہیں ہیں. وہ ایک عجیب ایک انسرٹنٹی سی کریٹ ہو گئی ہوئی ہے. کراچی از ناٹ دیٹ ویلکمنگ. دیکھیں کیونکہ اتنا بڑا شہر ہے اور اتنا کنجسٹڈ شہر ہے, اینڈ مجھے اکثر ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے ڈرامے اور یہ وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو میں اکثر کہتا ہوں, میں کہ بیٹے یہ ہوائی روزی ہے, یہ آپ کو پتہ نہیں, یہ اینڈ یو آر اونلی گڈ ایز یور لاسٹ پروجیکٹ. اس کے بعد کوئی اگلا آ گیا اور اگلا آ گیا, پھر آپ 6 مہینے بیٹھے ہیں, اچھا کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. بالکل. اور جب خاص طور پہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا, وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایک آن گوئنگ کریئر ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ 1 or 2 ہٹس اور فرسٹ بگ ہٹ. اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ. لوگ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں, اور وہ اس کو سوچنا بھی ایسے چاہیے کہ یہ ایک لمبا کریئر ہے, اس میں اوپر بھی جائیں گے نیچے بھی آئیں گے. جس طرح آج کل مجھے احساس ہے اس چیز کا کہ میرے کریئر میں ایک اللہ کا شکر ہے کہ ایک اچھی اسٹیج آئی ہوئی ہے الحمدللہ. بٹ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو اسٹے لائک دیٹ obviously. دیکھیں اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہیں. 6 مہینے بعد 4 مہینے بعد شاید میں کہا ہوں گا, پتہ بھی نہیں, کیا پتہ اگلا کروں. لوگ بٹ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی اچھا میں اگر اپنے آپ کو ڈیفائن کروں کہ ہاں میں پروفیشنل ایکٹر ہوں یا ابھی بھی سائڈ پہ نہیں, میں پراپرٹی ڈیلر بھی ہوں سائڈ پہ. نہیں دیکھو میری روزی تو وہ ہے, یہ تو کوزی ہے. نہیں میری کوزی روزی ہے, کوزی روزی ہے, اسی میں رہتا ہوں, اور میری روزی کوئی نہیں ہے. مجھے بہت مزہ آتا ہے اس کام کا, مجھے واقعی بڑا ریفریشنگ لگتا ہے. میرے لیے وہ 12 گھنٹے کی شفٹ جو ہے وہ کوئی لوڈ نہیں ہے. میں نہیں اس طرح جاتا ہے کہ صبح پھر اٹھنا ہے جانا ہے. بھائی کیا آپ شوق سے آئے ہیں, کیا نخرے کر رہے ہو, جاؤ ڈو دا گاڈ ڈیم ورک, اور شکر ادا کرو اللہ کا کہ اچھا کام آفر ہو رہا ہے, کوئی میٹھی چیز مل رہی ہے, کرو جا کے ڈو اٹ ایز بیسٹ ایز یو کین. میں نے وہ راؤنڈ ٹیبل دیکھا تھا جس میں ڈینزل واشنگٹن نے کہا تھا, کہتے دس از اے لگژری, سو ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو سیریسلی. مطلب
مطلب کہتا ہے کہ سیریس دیکھنا ہے نا تو جو جنگوں میں ہو رہا ہے, جو بارڈر پہ ہو رہا ہے, جو وہ کہتا ہے دیٹس ہارڈ ورک, دس از اے لگژری, سو بی تھینک فل کہ یو آر ڈوئنگ دس. بالکل 100% صحیح کہہ رہا ہے, لڑکا سمجھدار ہو گیا ہے ماشاء اللہ. ہاں تھوڑی سی کریم لائٹ چٹا ہو جائے گا اس پہ اب کامنٹس آئیں گے تو بس بھی کرا سکتے تھے, اس پہ تو اور بھی آئیں گے, یہ آ سکتے ہیں. اچھا ہاؤ, میں نے آپ کو دیکھا کہ یو میک این ایفرٹ کہ لائم لائٹ میں نہ رہوں زیادہ تھرو آؤٹ, بیکاز یو ڈن اے لاٹ آف ورک. اینڈ ہمارے یہاں جو اب ہے کہ جی ہر چیز میں نے دکھانی ہے, وی بلانگ ٹو جنریشن جہاں ہم لوگ کہتے تھے کہ کم دکھتا ہے زیادہ بکتا ہے, کہ وہ ایک ایکٹر جو ہوتا تھا مسٹیریس, کہاں ہے, کیا کر رہا ہے. اب تو میں یہ کھا رہا ہوں, میرا یہ جم ہے, میرا یہ نیا پروجیکٹ ہے, یہ دیکھو میں اسٹوڈیو میں ہوں, یہ دیکھو میں لائٹ فکس ہو رہی ہے. اور آئی ڈونٹ بلیم دیم بیکاز وہ اس جنریشن سے بلانگ کرتے ہیں جہاں یہ چیز ویلیڈیشن دیتی ہے. بٹ ہاؤ ڈو یو کیپ یور سیلف اوے, یو میک دیٹ ایفرٹ کہ نہیں یار میں نے اپنا, بیکاز نو بڈی نوز کہ یار میری پرسنل لائف کیا ہے. ہم لوگ وہ ہوتے ہیں کہ صرف کام شام میں نہ ہو, بٹ یو میڈ این ایفرٹ تھرو آؤٹ دا ایئرس کہ یار میں اپنے آپ کو پیچھے ہی رکھوں. بہت انٹینشنلی نہیں, لیکن میں آج بھی وہی وڈرون بچہ جیسے تھا, وہ کہیں نہ کہیں تو ابھی بھی ہے اندر. تو میں نے اس کو زندہ بھی رہنے دیا. مجھے اس سے, مجھے گھر میں رہنا, اپنے کلوز سرکل میں رہنا بہت پسند ہے, مجھے مزہ آتا ہے. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شو کیس مائی لائف ٹو ایوری ون. فار اپنی بات کر رہا ہوں میں, اس لیے میں اس چیز میں پڑھتا ہی نہیں. میں میرے جو انسٹا پیجز یا فیس بک پیج وغیرہ جو ہیں وہ کوئی فالوئنگ سے بھرپور نہیں ہے. آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہیں یہ نمبرز ہیں اس کے. میں اپنا فیس بک خود چلانے کے بچے چلا رہا ہوں, میں جو بھی کر رہا ہوں خود ہی کر رہا ہوں, اور اس لیے بہت تھوڑا کر رہا ہوں کہ مجھے اس میں بہت زیادہ وہ چیز اس حساب سے دکھانے کا شوق نہیں ہے کہ میری پرسنالٹی کیا ہے, میں کیا کھا رہا ہوں, میں کہاں پہنچ گیا ہوں, میں نے کیا پہن لیا. مجھے ان چیزوں سے ویلیڈیشن نہیں پرسنلی فیل ہوتی کہ کامنٹ آئے گا کہ او لکنگ آسم بھائی ٹائپ چیز, تو مجھے لگے گا کہ او آئی ایم لکنگ آسم. اگر میں آسم ہوں تو مجھے خود ہی فیل ہو جانا چاہیے, بجائے سے کہ دوسرا بتا رہا ہوں. اور فیل ہو بھی گیا ہے تو پھر چپ کر کے بیٹھنا چاہیے نا. مجھے نہیں سننا یہ. اس لیے مجھے وہ جو ڈائلاگ ہے نا میری اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں, مجھے وہ غیر اہم لگتا ہے. مجھے لگتا ہے میرا ایک کام کا تعلق ہے, اگر لوگوں کو پسند آتا ہے میں اپنا کام ضرور ڈسپلے کروں گا اپنے کہیں بھی جہاں جاؤں گا. اس کے علاوہ میں پرسنل اپنی چیزیں دکھانا نہیں چاہتا. میں جب باہر نکلتا ہوں تو میرا خیال میں جو بھی لوگ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں ان میں سے اگر کوئی ملا ہوا ہو مجھ سے, تو میں ایک بالکل عام انسان کے طور پہ زندگی گزارتا ہوں اور مجھے اس چیز کا مزہ آتا ہے. اور میں نے اپنے طور پہ یہ سیکھا کہ ایک عام انسان بن کے زندہ رہنا نا از سچ اے پلیزر, بڑا مزہ آتا ہے. آئی تھنک وہ ایک آپ کا اینکر ہے, ایک بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو نا, وہ کہتے ہیں کہ نا ریالٹی چیک دینا. میں یہ 2 دن پہلے نا اسکرپٹ بائنڈنگ کروانے گیا ہوا تھا, تو میں وہ آپ پتہ ہے وہ انیس بک کے سامنے نیچے بیسمنٹ میں یوں آرام سے بیٹھا ہوں, میں بائنڈنگ کرا رہے ہیں. تو کہنا وہی بھٹ صاحب, میں کہا جی السلام علیکم, مطلب آپ میں نے کہا بائنڈنگ کرا رہا ہوں. میں اسی طرح جو ہوتی نا یہ ان ڈرائیو ٹائپ سروسز, میں تو ان کو بے حد استعمال کرتا ہوں, اور ان کی موٹر سائیکل استعمال کرتا ہوں. بائک کیا ہائے سر, خاص طور پہ اچھے موسم میں تو بہت ہی اچھی چیز ہے. مجھے تو بہت مزہ آتا ہے. لوگ اس پہ کئی دفعہ حیران بھی ہوتے ہیں, کوئی چیز چل رہی ہو اس وقت آن ایئر جس میں میں ایک ارب پتی ٹائپ ایک کیریکٹر بنا ہوا اور ذات نظر ان ڈرائیو پہ آ رہا ہوں, تو لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے بیچارہ کس حال میں آ گیا. میں اسی حال میں ہوں, بس آئی ایم جسٹ ٹریولنگ آن دیٹ. مجھے مزہ آتا ہے, اور میرا خیال میں ایک عام انسان بن کے رہنا اچھا رہتا ہے اپنے لیے. آپ ذرا سے گراؤنڈیڈ رہتے ہیں, آپ کی سینسٹیوٹیز بہتر رہتی ہیں, نظروں پہ پردے نہیں پڑتے, تو وہ آپ کو ایونچولی میرا خیال میں پروفیشنلی بھی ہیلپ کرتا ہے. تھرو آؤٹ یور کریئر ڈو یو تھنک, بیکاز ایک لاہور کراچی کا ہمیشہ سے ایک رہا, اور اس پہ مجھے ہمیشہ اتنے کامنٹس آتے, پھر شروع ہو گئے لاہور کراچی, اٹ از اے ریالٹی. سو بٹ آپ کو لگتا ہے کہ بینگ این ایکٹر اگر آپ کراچی میں ہوتے ہیں, obviously بات ہے وہ ایکسیپٹنس زیادہ ہوتی ہے, بیکاز لاہوری سے لاہوریوں کو کاسٹ کرنا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے, اور لاہوریوں کو وہ ٹرانسپورٹیشن اور اکوموڈیشن دینا, اس کی وجہ سے بہت دفعہ, کیونکہ ہمارے پاس کاسٹنگ ڈائریکٹرس تو ہوتے نہیں ہیں. ہمارے تو یہ کہ
کنی ڈیٹس اویلیبل ہیں, ہاں چلو جی فٹ کر دو انہوں, ٹھیک ہے نا. ہاؤ مینی ٹائمز ہیو یو بن تھرو دیٹ پروسیس کہ اچھا یار آپ اویلیبل ہیں, آپ آ جائیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں کئی دفعہ, آپ ان چیزوں سے گزرتے ہیں. مجھے جنرلی کراچی ایک ایسا شہر ہے جس کا فلیور لاہور سے بہت ڈفرینٹ ہے نا, اور آپ کو لینڈ کرتے ہی احساس ہو جاتا ہے کہ آپ ایک بالکل ڈفرینٹ زون میں ہیں. ناٹ کہ وہ کوئی وار زون ہے یا کوئی بری زون ہے, نہیں ایک ڈفرینٹ زون. ایک کوئی بھی کاسموپولیٹن سٹی جو ہے, مطلب کراچی ہے ہماری کاسموپولیٹن سٹی, ایبسلیوٹلی. وہاں فاسٹ پیس ہے. جس طرح آپ نیو یارک میں لینڈ ہوتے ہیں, لنڈن میں لینڈ ہوتے ہیں, ایوری تھنگ از ٹائم 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 ٹائم. یس, تو وہ فلیور بڑا ڈفرینٹ ہے, آپ کو احساس ہوتا ہے. مجھے شروع میں وہ چیز بگ کرتی تھی, لیکن میں اس سے خود بھی ایڈجسٹ کر گیا, کیونکہ مجھے یہ سمجھ آئی کہ میں یہاں صرف کام ہی کرنے آیا ہوں. اور ایون جو لوگ مجھے ہائر کر رہے تھے نا, ان لوگوں نے بھی, آئی تھنک آئی ہیو بین ریئلی بلیسڈ کہ مجھے ایکسیپٹنس کی اس طرح کراچی میں پرابلم نہیں ہوئی. اچھا, بیکاز آف یور فیملی کانٹیکٹس آبویس بات ہے. ایک اور چیز جو میرا خیال میں ایڈمٹ کر لیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میرے لہجے میں پنجابیت نہیں ہے. کلیور بوائے. میں تو دور ہی پنجابی لگتا ہوں, میں کی کراں. اب دیکھو, اب اس کا مجھے ایڈوانٹیج ہے. ایڈوانٹیج بھی ہے, مگر ایک طرح یہ ذرا وہ بھی ہے نا کہ اچھا ہاں کہ اچھا تو اتنا ممی ڈیڈی مطلب تیرے پنجاب پہ کوئی اثر نہیں ہے اس پہ, تو ایک آداب ٹائپ کو. تو وہ مجھے اس کا میرا خیال میں ایڈوانٹیج رہا ہے ایکسیپٹ ہونے میں. اور کئی لوگوں نے کہا بھی اچھا آپ ہیں, آپ لاہور کے ہی ہیں. ہاں جی لاہور کے ہی ہوں. اچھا آپ کی وہ پینڈو نہیں لگتے پہ. اچھا, تو میرا خیال میں اس سے مجھے تھوڑا سا فائدہ ہو گیا ایکسیپٹنس کے لیول پہ. باقی وہ ایک ایسا شہر ہے جس میں مجھے جاتے ہی پہلی چیزیں فیل ہوتی ہے کہ وہ سیپیا ٹون لگی ہوئی ہے یہاں پہ. لینڈ کرتے ہوئے لگتا ہے ہاں ایک ڈفرینٹ کلر پیلیٹ ہے. ہاں اسٹیون سوڈربرگ والا یلو فلٹر لگ گیا اوپر. ہاں جی, تو ایک کلاسی سی اس کی ایک فیل ہے. دیکھیے وی لو کراچی, جسٹ سیئنگ, مگر جو کراچی کا حال ہوا ہے وہ آپ لوگوں نے حال تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا نا. دیکھو ہم ایون لاہوری کے طور پہ ہم لوگ کوئی دشمن تھوڑی کراچی کے, یار ہمارے ملک کا وہ ایک کاسموپولیٹن. دیکھیے میں 90% کام کراچی سے کرتا ہوں, مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے یار, میں کہتا ہوں یار اتنا کمال شہر اور کیا بیڑا غرق کیا. آئی جسٹ ہوپ کہ کوئی اس شہر کا خیال کر لے کسی طرح. آئی تھنک می اینڈ واسف وی ہیڈ دیٹ آپشن جب انڈس ہوا تھا کہ اچھا یار ہم لوگوں نے بڑا سیریسلی سوچا تھا, اس ٹائم پہ شادیاں نہیں ہوئی تھی, کہ یار چلو کراچی شفٹ ہوتے ہیں, اور بڑا کم یہ تھا کہ یار اچھا کوشش کرتے ہیں. وہ ہم لوگ 15 سال ڈسکس ہی کرتے رہ گئے, اچھا کوشش کرتے, ہمت نہیں ہوئی ہماری. آئی ہوپ کوئی ٹھیک کرے کراچی کو. اللہ خیر. سر ڈو یو ہیو لیٹ پیمنٹ ایشوز؟ Of course, who doesn't? Everyone. ہر مسلمان پہ فرض ہے, ہر مسلمان پاکستانی. میں کہ نہیں نا, میں تو بخشا ہوا ہوں, مجھے تو پہلے مل جاتے ہیں. اتنا بھی بلیسڈ نہیں ہوں میں. ہاں وہ چیزیں رہتی ہیں, ڈیلیڈ پیمنٹس ہوتی ہیں, اور اس میں بھی کئی پروڈکشن کمپنیز ہیں جن کا آپ کو پتہ ہے کہ یار اس کے تو اتنے لیٹ ہی ملیں گے, میں کچھ بھی کر لوں, میں جتنے بھی پڑا لوں میں وہ ملنے تبھی ہیں. تو میں نے اس کا ایک طریقہ یہ رکھا ہوا ہے کہ ایک کنٹینیوس کانٹیکٹ میں لوگوں سے ضرور رکھتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا, وہ چیک آپ کا کب تک ایکسپیکٹڈ ہے. مختصر گفتگو ہوتی ہے وہ, اور وہ ان کو بھی ظاہر ہے بگ کرتی ہے, مجھے بھی بگ کر رہی ہوتی ہے. وہ لیٹ پیمنٹ کے ایشوز تو انڈسٹری میں ہیں, دوز آر ریئل اور ہوتے ہیں. اور میں حیران بڑا ہوتا ہوں کہ بھائی آپ نے ایک پروجیکٹ جب پلان کر لیا, پھر آپ کو کہاں پہ بات پھنس گئی, کیوں اتنی انڈائجیشن ہو گئی, کیوں نکل ہی نہیں پا رہا پیسہ. آئی تھنک جو آپ کا پروڈیوسر ہے نا, اب دیکھیں جس طرح بھی آپ کے 3 سے 4 آپ کے بڑے ہیں پروڈکشن ہاؤسز, اب ان 3-4 والوں کے 3 سے 4 ڈرامے فلور پہ ہیں, اس کی ٹوپی اس کو, اس کی ٹوپی اس کو, اس کی ٹوپی اس کو, وہ ایک سائیکل میں چل رہا ہوتا کہ یار اس کے پیسے روکو بھی, اس کے دے دو, اس کے روکو, اس کے بھی دے دو. وہ کیونکہ مطلب وہ نہیں ہوتا کہ سائیکل کا پہیہ چلنا ہے تو انہوں نے چلانا ہے اس طرح. ہاں چلانا ہے. مجھے صرف یہ خیال آتا ہے کہ آج کی دنیا میں کیونکہ اب ارننگس کے لیولس اچھے خاصے ہو گئے ہیں, ایکٹرز آر میکنگ اے لاٹ آف گڈ منی, ایکٹرز اینڈ سو آر چینلس. اب دیکھیں نا جب سے یوٹیوب ان ہوا ہے, ایک آپ کا نیا ریونیو اسٹریم کھل گیا جو آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا. آپ کو ہوتا تھا کہ اچھا جی ڈرامہ میرا چل گیا, اللہ خیر صلاح, اب پتہ لگے نہیں جی ڈرامہ چل گیا ہے, اب یوٹیوب پہ وہ
ایک الگ آڈینس کو کیٹر کر رہا ہے. بالکل بالکل. جس پہ میں اکثر یہ ایکٹر سے بھی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ایکٹرز کو, پروڈیوسرز کو اس رائلٹی کے اندر یا اس پروفٹ شیئرنگ میں اب آنا چاہیے کہ یار ایک میری آڈینس ہے, میرے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ ہوا ہے ٹیلی ویژن کا, ناؤ اب میرا جو سوشل کا جا رہا ہے اور جو میری آڈینس ایکسپینڈ ہو رہی ہے, آل دیٹ. اینڈ آبویسلی بات ہے, آپ دیکھیں دانش تیمور کو دیکھ لیں, ہی از دا بگیسٹ یوٹیوب ڈراما ایکٹر. اس کا جو یوٹیوب کے اوپر پل ہے نا, اٹس امیزنگ. اٹ از. میں 2 اس کے ساتھ سیریلس کیے شیر میں, 3 پلیٹ فارمس کا اگر اکٹھا کر کے ان نے وہ جو فگرز آتی نا بیچ میں جو فیس بک وغیرہ پہ آتی رہتی ہیں, میں دیکھ رہا تھا 4.1 بلین ویوز آدھی دنیا نے دیکھ لیا بھائی. وہ سوچیں, اور وہ فلم نہیں کر رہا, وہ کہتے ہیں میں ٹیلی ویژن پہ بھائی میں تو اس کے بڑے اپنے سیٹ وہ اس نے اپنے بنائی ہوئی ہیں چیزیں اور وہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں. اٹس ورکنگ فار ہم بگ ٹائم. اب آئی ایم شیور جب آپ اس ایسے ایکٹر کو کاسٹ کرنے لگیں کیا جہاں مجھے پتا ہے یار اس بندے نے نمبرز لے کے آنا, ہاں ریونیو جنریشن, دین ہی شوڈ بی پارٹ آف دیٹ ریونیو. ایبسلیوٹلی بالکل ہونا چاہیے. نہ صرف جو ریونیو لا رہا ہے نا, جو بڑے اسٹارز ہیں جس طرح کے, لائک دانش از ون آف دیم, ان کی تو ڈیل ڈیفینیٹلی ہونی ہی چاہیے, بٹ آئی تھنک اے پارٹ آف اٹ شوڈ آلسو گو ٹو ادر ایکٹرز. ہاں بہت ضروری ہے, بہت ضروری, کیونکہ ورنہ کیا ہوتا ہے, بہت انڈسٹری جو ہے وہ ہیرو اسپیسیفک ہوتی جاتی ہے. اور پاکستانی ڈرامہ جو سروائیو کیا ہے وہ صرف ہیرو پہ نہیں کیا ہے, وہ ایک انسمبل کاسٹ پہ ہمیشہ کیا ہے. اس میں بہت سارے کیریکٹرز رہے ہیں ایک ڈرامے میں جنہوں نے اپنی اپنی جگہ بنائی ہے ہسٹوریکلی. وہ فلیور اچھا ہے لوگوں کو, وہ اٹس ورکنگ فار دیم. تو ہمیں وہ خواہ وہ ہیرو کے بارے میں بنا دینے کی ضرورت نہیں. آج کل بن رہا ہے, ہیرو ہیروئن کا بنتا جا رہا ہے. بالکل بالکل. وہ ایک مجھے لگتا ہے ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے کہ آپ اپنے بہت سارے اچھے ایکٹرز پہ سے توجہ ہی ہٹا کے ساری توجہ ہے ان 2-3 لوگوں پہ, انہی کی تصویریں ہیں, انہی کے ساری پوسٹرز بھی انہی کے بن رہے ہیں, پوسٹرز, ایوری تھنگ از اباؤٹ دیم. باقی لوگ کہاں گئے؟ اور یہ ایسا نہیں کہ دنیا بھر میں ایسا ہی ہو رہا ہے, نہیں. کیریکٹر ایکٹرز آر تھرائیونگ. ویسے تو سبھی کیریکٹر ایکٹر ہیں, بٹ پیپل ہو پلے ڈفرنٹ ایج بریکٹس, ڈفرنٹ کائنڈ آف رولس, وہ کامیاب ہیں. ان کو پش کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کی اسٹرینتھ وہ ہے. دیکھو دانش کی اسٹرینتھ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک گلی کا بڈھا بابا بھی بن کے دکھائے, وہ نہیں بن سکتا. اور وہ ایک ہیرو مٹیریل ہے, آپ نے اس کو ہیرو کے نام پہ ہی بیچنا ہے. بالکل, آپ ضرور رکھیں. اگر آپ دیکھیں کہتے فیروز اور اقرا کا جو ڈرامہ تھا, آئی تھنک وہ بھی 7 اسکائی کا ہی تھا, اس کی بھی کوئی بلینز کے اندر ریٹنگ بالکل تھی. پیپل ڈونٹ ایکسپیکٹ دیز کیریکٹرز کہ بھائی یہ کوئی اب میتھڈ ایکٹنگ پہ آ جائے گا. ان کو پتہ کہ یار ہیرو ہیروئن ہیں. ہاں ہیں, بالکل ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایون پروڈیوسرز کو, چینلز کو بات سمجھنی چاہیے کہ بھائی سب کو پش دو, سب کی اپنی اپنی جگہیں, انہی جگہوں پہ ان کو اسٹرینتھن کرو. آپ کیریکٹر لائک نواز الدین صدیقی ایک ٹپیکل ایگزامپل بن جاتی ہے کیریکٹر ایکٹنگ. بٹ اصل بات یہ ہے کہ ہی ہیز میڈ اسپیس فار ہمسیلف. سر انہوں بھی بیچارے نو 40 سال ہو گئے نا, 40 سال ہو گئے. یہ احساس ہونا چاہیے میرا خیال میں ہماری انڈسٹری میں, اس سے اور بڑھے گی. ابھی ایوارڈ آپ کو ملا, کیسا لگا؟ زبردست لگا. کیا بات ہے, کتنے پیسے دیے آپ نے؟ میں نے یار تھوڑے دیے. نہیں میں یہاں آنے کی بات کر رہا ہوں. وہی میں کہہ رہا ہوں, تھوڑے دیے تھے. کریم بھائی پہ آیا نا, وہ 113 روپئے لگے سر. میں آپ کو پتا میں ایوارڈز کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہوں بھائی, چاہے وہ جو مرضی ہو بھائی. آئی تھنک ہمارے پاس سب سے بڑا جو ایوارڈز ہے وہ ہم ٹی وی کروا رہے ہیں. ہم ٹی وی ہے, باقی بہت ان کے لیے اپریسیشن میرے ذہن میں اور دل میں ہے. لکس کو غیرت آ گئی اس سال, پھر سے کروا رہے ہیں سر, شکر ہے. اینڈ آئی ہیو ہرڈ کہ a lot of new people have joined the new awards and everything, which is good. کا بھی کمال ہے کہ وہ اتنے سالوں سے کر رہے تھے اور پھر نہیں کر رہے تھے اور پھر اب کر رہے ہیں شاید. ہاں میں I've been very hard on Lux also recently because جتنا میں Lux کو سپورٹ کیا over the years and I really want them to get back to that glory جو پہلے Lux کی ہوتی تھی کہ یار اچھا Lux ہے. یا اور اس میں اگر ایک تڑکا وہ کریڈیبلٹی کا بھی لگا دے نا, وہی نا آہستہ پھر بڑا اچھا. کیا بات ہے, کیونکہ مجھے Lux سے بہت شکایت رہی ہے کہ انہوں نے کئی ایسے ایوارڈز دیے جو میرا نہیں خیال بنتے تھے. نہیں بنتے. میں آپ کو ایک ایگزامپل اسپیسیفک سر, میں ہوسٹنگ کرتے ہوئے کہتا یہ کیا کیا دیکھو, مطلب اتنا بڑا ادارہ ہے, وہ ایک ایوارڈز کر رہے, دے ہیو ٹو بی ویری کریڈیبل.
آپ کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک ہی سال میں ایک ایوارڈز میں ثانیہ سعید اینڈ اندر ماڈل / ایکٹریس وہ نامینیٹڈ تھیں. اینڈ ثانیہ سعید از اے فنٹاسٹک ایکٹریس یار. مطلب دوسرے نے کوئی اور نامینیٹ ہو رہا ہے, اس نے کہ بہت ہی کمال کام کیا ہو تو پھر اس کو مل جانا چاہیے ضرور, لیکن اس کو مل گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی بہت برا ایکٹر ہے, بٹ ثانیہ سعید از اے مچ بیٹر ایکٹر. ویئر از دا کریڈیبلٹی؟ اس طرح کئی اور چیزیں بھی ہوئیں. اینڈ آئی جسٹ ہوپ کہ نہ صرف لکس ایوارڈز میں, ہمارے جو نیشنل ایوارڈز ہیں ان میں بھی کریڈیبلٹی کا بہت خیال کیا جائے. ہم نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو نہیں ایوارڈ دیا ہوا. آج بھی تم ابا کی بات کر رہے تھے, ابا ہیز اسپینڈ 50-60 ایئرس ان دس فیلڈ. ابا کو کوئی نیشنل ایوارڈ نہیں ملا ہے, پرائڈ آف پرفارمنس بھی نہیں ملا, ستارہ امتیاز بھی نہیں ملا, کوئی بھی چیز نہیں ملی ابا کو. بجلی کا بل ملا سر, وہ تو ملتے ہیں باقاعدگی سے, اللہ کا شکر ہر مہینے ملتا ہے, وہ مل رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. بٹ دس از سیڈ سر, اٹ از سیڈ. تو میں چاہتا ہوں ایوارڈز ہوں, ایک بڑا ریونیو جنریشن ہوتی ہے, ایک ہائپ بنتی ہے, پیپل وانٹ ٹو سی ایوارڈس, لیکن کریڈیبلٹی اگر اس میں اچھی ہو نا پھر بڑی مزے کی چیز ہے, ورنہ پھوکا سا لگتا ہے. بے شک بے شک. نہیں سر, اگر گورنمنٹ والے لوگ دیکھ رہے ہیں, اینڈ آئی ایم شیور وہ دیکھتے ہیں, پلیز اپنوں کو, جو ہمارے اسپیشلی لیجنڈز جو ہیں جن کو پرزرو کرنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. آئی تھنک دیر شوڈ بی اے باڈی دیٹ کیپس چیک آن دیز تھنگس کہ اچھا یار یہ جو ہمارے لیجنڈس ہیں ان کو تو ایٹ لیسٹ ہم ایوارڈس دیں. موونگ آن ٹو سم نوٹی کویشچنس, کھٹے میٹھے ہمارے سوال ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا, اگر آپ نے جواب دینا, آپ تو انٹروورٹ ہیں, آپ بالکل جواب نہیں دیں گے, ہم کوشش کریں گے. یہ اندر اندر ہی دے دوں گا, کیا بات, ذہن میں سوچ لوں گا. ہاں چلیں. کیا آپ ایک ٹھرکی انسان ہیں؟ ہائے اللہ, کیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحانات کی اصول پہ بنایا ہے, تو آپ نے ایک امتحان پیش کیا ہے. میں اللہ کا شکر یہی کہنا چاہوں گا کہ نہیں, ہاں خواتین میں انٹرسٹ کس کو نہیں ہوتا ہے, اس کو اگر آپ ٹھرکی ہی کہنا چاہیں گے تو پھر میں مان لوں گا, ادروائز میں رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتا ہوں سب کو. میں حسن کا شیدائی ہوں, مجھے پسند ہے اچھے چہرے دیکھنا, بٹ دیٹس اباؤٹ اٹ. اچھی بات ہے. یعنی میں نے کہا چلیں, آپ نے کہا یہ تھوڑا سا آپ کو جگائیں نا, میں نے کہا اچھا کیا, بالکل جاگا, میں جاگا. اوکے, ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گا, میں اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھوں گا کبھی بھی. یہ چیز میں نے طے کی ہوئی ہے, ٹل دی ڈے آئی ڈائی, آئی وانٹ ٹو ڈائی اے نارمل ہمبل مین. میں کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہتا. ایک چیز جو شاید کبھی میں ٹرائی کروں, شاید کبھی میں ٹرائی کروں. ویسے تو آپ نے سب چیزیں ٹرائی کی ہوئی ہیں مجھے پتا, لیکن پھر بھی اب رہ کیا گیا پیچھے. نہیں, کافی کچھ ہے. میں ہاں کوئی فلم ڈائریکٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ میں ضرور کروں گا بھی 100%. رائٹنگ یا اونلی ڈائریکشن؟ ڈائریکٹ کر کے بھی دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے ایک چیز لکھنی شروع کی, لیکن وہ مجھے لگا کہ بہتر ہے کہ میں کسی پروفیشنل ڈائریکٹڈ پلیز. میں کافی ساری چیزیں مختلف قسم کی کر کے دیکھی ان اے شارٹ اسپین آف ٹائم. مجھے بہت مزہ آیا, اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈائریکٹ فار ٹیلی ویژن آلسو. آئی وانٹ ٹو ون ڈے ڈائریکٹ اے فلم. ویری نائس سر. ایک اپنی عادت جو مجھے بہت بری لگتی ہے, چیزوں کو ڈیلے کرنا. اچھا جی, یس. میں مطلب سوچ رہا ہوں ہوگا کبھی. ہو بھی جاتا ہے, یہ بھی نہیں کہ ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن ذرا سا ڈریگ ہوں میں تھوڑا, یہ میرا تھوڑا ایشو ہے. اس کو میں کوشش کرتا رہتا ہوں اپنے آپ کو پل کر کے واپس کر لوں, پھر چیزیں ہو جاتی ہیں جب واپس کر لیتا ہوں میں اپنے آپ کو, لیکن ایک بری عادت ہے, اس سے مجھے لڑنا پڑتا ہے. اوکے, لاسٹ ریئلٹی چیک مجھے کب ملا؟ بچے دیتے رہتے ہیں, ایک تو بچے اکثر دیتے ہیں, تب میرا خیال میں لاسٹ ملا ہوگا. اور کب ملا مجھے ریالٹی چیک؟ ایک بہت بڑا ملا, لائف جو ہے ختم ہو جانی ہے, امی کا انتقال, وہ جولائی میں ملا. اللہ ان کی مغفرت. I would say that was also reality check. سب سے بڑی ریالٹی, جس طرح بھی ہم کہہ بھی رہے تھے کہ وہ سب سے بڑی ریالٹی ہے, آپ نے جانا. How's your father doing now? Hanging in there? Up and down, hanging in there. مشکل ہے, اللہ انہیں ہمت دے. مجھے نا کوئی 1 سال سے ریکویسٹ آئی ہوئی ہے فیس بک پہ, نہیں طاہر صاحب, میں نے کہا یار میں کسی دن
فرحان بھائی سے پوچھوں یا آپ سے اب ملاقات ہوئی کہ وہ ہیں فیس بک پہ؟ مجھے ایک ریکویسٹ آئی ہوئی، میں نے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کی. 1 سال ہو گیا. اچھا نہیں کر لو. آئی ایم شیور ہو سکتا ہے ابا نہیں بھیجی. اچھا وہی ہوں گے، کیونکہ ابا کی نہ صرف تمہاری نانی سے تمہاری امی سے بہت دوستی اور یا اینڈ وہ تم سے دور بیٹھ کے بھی. لاسٹ ٹائم آئی کیم ٹو یور ہاؤس واز جب وہ ایکٹ کی کوئی میٹنگ تھی. دیٹ واز a few years ago. پیمنٹ کے چکروں میں آج کل پڑا ہوں اور میں اس چیز کا یہاں جھنڈا گاڑ سکتا ہوں. میں ریسنٹلی 2 پیمنٹس نکلوائیں اور نکلتی رہتی ہیں اگر آپ کوششیں کرتے رہے نا. ہم نے ایک اس کے لیے ایک بنایا آربیٹریشن کا اپنا ایک سیٹ اپ بنایا چھوٹا سا, جو خاص طور پہ نان پیمنٹس کے حوالے سے بھی کام کرتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ چیز میں ان پروڈیوسرز کو ضرور کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے بہت جلدی اور آرام سے نکال دیے پیسے. بڑی بات. تو جو ایکٹرز اس کو سن رہے ہیں اس گفتگو کو, وہ ایکٹ جوائن کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی پیمنٹس بھی بہتر طریقے سے نکلنے کے چانسز ہیں. بھائی جان ایکٹ کام کرتی ہے, صرف عتیقہ جی کے میسیجز نہیں آتے, کام بھی کر رہے ہیں. بالکل نہیں, ہم لوگ کافی کام کر رہے ہیں. اچھا جی, سب سے برا ایکسپیرئنس سیٹ پہ کون سا تھا؟ سب سے برا ایکسپیرئنس کئی ہو چکے ہیں, ہوتے ہی رہتے ہیں ہمارے سیٹس, کیونکہ ذرا ہیپ ہیزرڈ سے تو ہوتے ہی ہیں ماشاء اللہ. میں کبھی ہوا کہ آئی واکڈ آؤٹ دا سیٹ کہ میں جا رہا ہوں؟ نہیں, واک آؤٹ نہیں کر سکتا میں, ایسے نہیں کر سکتا میں. وہ مجھے پروفیشنلی مجھے لگتا ہے کہ اتنا بھی کیا ہو گیا, اتنے بچے بھی نہ بن جاؤ کہ بھائی آپ نکل ہی گئے یہاں سے, دوسرے کے پیسے لگے ہوئے ہیں یار, بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں, آپ ایویں بادشاہ کہ میں جا رہا ہوں, اچھا بھائی دفعہ ہو جا. تو وہ میں نہیں کروں گا کبھی. لیکن ہاں ریسنٹلی ابھی ایک سیریل کیا, اس میں ابھی ریسنٹلی امی کا انتقال ہوا تھا, ویسے ہی ڈاؤن تھا, مجھے تقریباً بلا کے, اور وہ ایک گیٹ اپ سا تھا جس میں ایک نقلی بال بھی لگے ہوئے ہیں, کالی داڑھی, وہ بھی چورا بھی گھسا ہوا ہے نا, وہ ساری ایک انوائنگ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ہوئی ہوئی ہیں. اور اس میں کوئی 7-7.5 گھنٹے مجھے ویٹ کرنا پڑا. اور اس دن میں بہت ناراض ہوا ڈائریکٹر سے. میں نے اس سے کہا بھی کہ تمہاری پلاننگ بہت بری ہے. دیٹس آل آئی کوڈ سے. ورنہ میں دیکھو لوگ اس میں بہت بری بری باتیں بولنا شروع ہو جاتے ہیں. چیز کو اتنا ہی مسئلے کو رکھیں تو ٹھیک ہے. اس لیے یہ ایک برا ایکسپیرئنس ضرور تھا کہ آپ اتنے گھنٹوں بیٹھ کے آپ نے ایک چیز خواہ آپ کی بھی موٹیویشن لیول جو آپ لے کے آئے تھے نوے, وہ ہوتی جا رہی ہے. ہاں مطلب آپ جا رہی ہے, وہ کر سکتے ہیں. اس میں آپ سو بھی گئے, کبھی اٹھے بھی, لوگ آ جا رہے ہیں, بار بار چائے آ رہی ہیں, آپ ایک عجیب سے حالت میں آ گئے ہیں, دکھ ایک الگ چل رہا ہے. تو اس لیے میں پھٹ پڑا تھا. ورنہ میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ سیٹ پہ بہت کوآپریٹیو رہوں, خیال کروں پروڈیوسر کا بھی, خاص طور پہ میں نے خود بھی پروڈیوس کیا ہے. تو آئی وانٹ ٹو ڈو دیٹ, لیکن کبھی کبھی ہو جاتے ہیں برے ایکسپیرینسز. ایک اپنا کیریکٹر جو میں ریڈو کرنا چاہوں گا. ہاں, ایک کیریکٹر میں نے کیا تھا شروع میں, اس کا نام تھا سیریل کا اجنبی راستے, جو کہ ایک ایسے انسانی کہانی جس کو ایک ٹائم پہ گولی لگتی ہے اینڈ ہی ٹرنز بلائنڈ. وہ یار بہت مزے کا تھا. آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ اگین, ری ڈو ایز ان ری میک اٹ آلسو, کیونکہ مجھے لگا کہ وہ میں نے ایک طریقے سے اندھا پلے کیا تھا. آئی وانٹ ٹو پلے اٹ انادر وے دس ٹائم. اچھا, اس میں مجھے کیونکہ وہ کریئر کا بہت شروع تھا, 98 کی بات ہے. قمر آفتاب صاحب ایک ڈائریکٹر ہوتے تھے پی ٹی وی کے, نون ڈائریکٹر, انہوں نے بڑی بڑی چیزیں کی ہوئی ہیں انہوں نے. اور نور الہدا شاہ کا وہ اسکرپٹ تھا, تو بڑا مزیدار کیریکٹر تھا. وہ مجھے کرنے کا بھی بہت مزہ آیا. اینڈ آئی ڈونٹ نو, مجھے کئی دفعہ خیال آتا ہے کہ یار وہ چیز میں ایک دفعہ دوبارہ کرنا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ اے ڈفرینٹ وے. اوکے, ایک چیز جو میری بیگم نے مجھے سکھائی, انسان کا بچہ بن کے رہنا. اوقات میں رہو, اچھی بات ہے. ایک چیز جو میرے بچوں نے مجھے سکھائی. میری بیٹی نے تو یار کافی کچھ سکھایا ہے مجھے اس حساب سے کہ ایک تو اس میں ایک بہت تحمل سا ایک خاص قسم کی اس کی وائب میں ہے. وہ مجھ میں تھا, لیکن مجھے اس کی ویلیو سمجھ آئی اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کے کہ یار یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے, اس کو رکھنا ہے اپنے میں. تو میرا خیال میں تحمل ایک خاص قسم کا اس نے مجھے سکھایا. اینڈ دین شی ہیز اے فینٹاسٹک سینس آف ہیومر. وہ اس کا بھی انفلوئنس, پنجابی والا ہیومر, ذرا سا انگریز. سر وہ تو ضروری ہے, ٹیلر سوئفٹ, لیکن بہت اچھا. چلیں دیٹس گڈ. ایک چیز جو میں اپنے بھائی کو سکھانا چاہوں گا,
یا ایک عادت ان کی بدلنا چاہوں گا؟ فاران کی یا مہران کی؟ لیٹ سے فاران کی، دونوں کی کرا دیں سر. چلو پہلے فاران کی کرتے ہیں. فاران میرا خیال میں کئی دفعہ اسکیپ کرتا ہے چیزوں سے. آئی تھنک اسے وہ اس اپنی پرسنالٹی کا جو اسکیپزم ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک، مطلب شادی نہ اور کریں. کرنی ضرور کرے، کیوں نہ کرے، اللہ مبارک کرے. یعنی دوسرا بھائی جو ہے وہ ایک بہت ہی انتہائی پرفیکٹ سا جینٹل مین ہے. اس کو میں کہوں گا کہ جو چیزیں اپنے ذہن میں پکاتا رہتا نا، کر جائے بھائی، کر جائے تو پھر مزہ آئے گا. مطلب اس کو شادی کرنی چاہیے. اچھا ایک اور کرنی. وہ کہانیاں لکھتا ہے بڑی اچھی اچھی. میں چاہتا ہوں ڈو اٹ پروفیشنلی. ارے واہ، ارے واہ، ویری نائس. اچھا جی، آج کل میری انسیکیورٹی کیا ہے؟ میری انسیکیورٹی مجھے انسیکیورٹی فیل نہیں ہوتی ہے احمد، آنیسٹلی کسی بھی چیز سے. میں ایک بڑا وہ حساب سے چل آدمی ہوں اپنے اندر، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے اپنے مسائل ہیں، مشکلات ہیں. کسی سے یا حالات سے مجھے انسیکیور ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ہے بس بہت ہے، میں انسیکیور نہیں فیل کرتا. اچھا، لاسٹ ٹائم کس ایکٹر سے امپریس ہوا تھا؟ کو ایکٹرز میں احمد علی اکبر، ابھی اس نے ساول یار پیا اس کے ساتھ کیا. آئی تھنک ہی ڈیڈ فینٹاسٹک جاب یار، بڑا اچھا ایکٹر ہے. مگر ٹھیک ہے، چلو. ہاں وہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ بعد میں تمہیں وہ جب اس پوڈ کاسٹ پہ آئے گا بڑا اچھا ہو جائے گا. وہ ابھی تک نہیں آیا. وہ بہت آئی تھنک از اے گڈ ایکٹر، اے گڈ ایڈیشن ٹو آور ہی از. اور میں نے مطلب احمد کو دیکھا کہ بیکاز آئی ورکڈ ود ہم آلسو، وہ کیریکٹر کنٹینیوٹی وغیرہ مینٹین کرتا ہے. مطلب ہی ریئلی میکس دیٹ ایفرٹ. ونڈرفل پرسن ٹو بی آن سیٹ وتھ آلسو. نہیں بکواس ہے. اچھا، فارغ مجھے تو بڑا مزہ آیا اس کے ساتھ. چلیں خیر، چھوڑیں اس کو. ایک چیز جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی کہ احمد علی اکبر کتنا فارغ ہے. کاش پہلے پتا ہوتا. آج تک یہی سمجھتا رہا ہوں کہ وہ اچھا ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک چیز جو پہلے معلوم ہوتی نا، دین کی مجھے زیادہ پہلے سمجھ آ گئی ہوتی تو زیادہ اچھا تھا. آئی تھنک اٹس بین ویری کمفرٹنگ گیٹنگ ٹو نو اباؤٹ دین اینڈ نائس نائس. ایک چیز جو میں نئے ٹیلنٹ سے سیکھتا ہوں، کانفیڈنٹ رہنا. آئی وڈ سے ہاں، دس جنریشن از ویری کانفیڈنٹ. یار زبردست ہے. ہم لوگ نا اصل میں بڑی چیزیں لحاظ میں نہیں کہتے تھے کہ یار بڑا ہے میرے سے، نہیں اب وہ سینئر ہے. یہ بیچارے بلنٹ ہیں. بالکل بلنٹ، یہی کہا نا تم نے. I think in a way it's good also. ہاں نہیں ہے، باقی کانفیڈنٹ سے ہیں. ان کے لیے اس طرح جو مجھے شاید اسٹیج پہ چڑھتے ہوئے فیل ہوا ہوگا پہلی دفعہ، شاید ان کو اس طرح نہ ہوتا ہو. کیونکہ میں نے کئی یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں اور آتا جاتا رہا ہوں میں، تو ینگ لوگوں سے بڑی میرا انٹریکشن رہا ہے. تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ کام آتا ہو نہ آتا ہو، دے ویری کانفیڈنٹ، which is a good thing to have. ٹراماٹائز بھی ہیں مگر کانفیڈنٹ بھی ہیں. یہ میرا کام تو نہیں. ذرا ٹراما جلدی ہو جاتا ہے. ہم لوگ تو سیٹ پہ آپ پتہ 10 کام کر لیتے تھے، مگر اس کے بعد ان کو کہہ دینا دیٹس ناٹ مائی جاب، اس لیے تو نہیں ہوں میں. اینی وے، ایک چیز جو اپنے آپ کو سکھانا چاہوں گا بہت ہی کچھ. میں تو ہاں، کتاب پڑھنے کی عادت اپنے آپ کو میں سکھانا چاہوں گا کہ بھائی خدا کے واسطے کتابیں پڑھا کرو. بہت کم پڑھتا ہوں میں. یہ میری ایک بہت افسوسناک اور بری چیز ہے، اسپیشلی کمنگ فرام اے لٹریری فیملی دیٹ وے. ہاں، تو وہ اور بھی ایک شرمناک سی بات ہو جاتی ہے. وہ میں چاہتا ہوں کہ مجھ میں ایک اسٹیمنا پیدا ہو. پڑھتا ہوں لیکن کم پڑھتا ہوں، اور بڑا شوق سے پڑھتا ہوں. لاسٹ جو پڑھی میں نے بک، ہاں ایگزیکٹلی میرے ساتھ ہو جاتا ہے. اور لاسٹ جو میں نے بک پڑھی، میں اس پہ ایک فلم بنا رہا ہوں. اچھا، ہاں، ویری نائس. ایک ڈریم میرا پروجیکٹ جو ہے وہ میں کرنے جا رہا ہوں، اس پہ لگا ہوں. اور انشاءاللہ 2026 کے اینڈ 27 میں کہیں یہ ریلیز ہوتی. نعیم صاحب پہ اگر کبھی کوئی فلم بنی تو اس کا کیا ٹائٹل ہوگا اور کیریکٹر کون پلے کرے گا؟ اس کا نام ہونا چاہیے جنونی، کچھ اس طرح کا جنون ٹائپ، کچھ وحشی ٹائپ نام ہونا چاہیے. کریچر ہے نا، تم نے جیسے کہا، وہ واقعی جنون. ان کا نام ہی فلم کا نام رکھے ونس اپون اے ٹائم. ٹھیک ہے، جب بناؤں گا تب یہی رکھوں گا. لیکن وہ ایک ایسے انسان ہے کہ ان کو جنون ہوتا ہے چیزوں کا، اس لیے میں جنون خیال ہے کہ اگر ان کی لائف لیٹ سے ان کی بایوپک بن رہی ہو تو آئی وڈ پراؤڈلی کال اٹ جنون. اوکے. اور کاسٹ کس کو کریں گے؟ کاسٹ کس کو کروں گا؟ کیونکہ فیزز آپ کو دکھانے پڑیں گے نا. ان کے جوانی کا ایک فیز ہے، پھر مڈ فیز ہے، پھر ایک ایجڈ فیز آپ کو دکھانا پڑے گا.
ہاں اس کی وہ شکل سے بھی ریزمبلنس ہونی چاہیے کسی حد تک. ہاں فرحان کی ہے, لیکن وہ ینگ کیسے کرے گا, یہ تھوڑا سا ایشو ہو جائے گا. وہ یا پھر میں اس کے ڈیپ فیک. ویری ڈیپ. ہاں نہیں وہ پھر یا یہ ہو سکتا ہے کہانی کو ایک لڑکپن تک رکھا جائے, وہاں سے پھر جمپ مار کے میڈل ایجز میں لائیں اور اس طرح کی چیز. پیٹر سیلرس کی بھی تو یہ ہوئی تھی نا, مطلب وہ ہوا تھا. اینڈ لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ دی لیسٹ, what do I want to be remembered as an honest artist, as a hard working artist, as someone who really wanted to understand this craft and do his best. No, sir, you've done amazing characters. I would like to see you do more on film also and theatre also. میں کر رہا ہوں, جو میں ابھی فلم کر رہا ہوں نا بایوپک ہے, Yeah. اور بہت انٹرسٹنگ ہے. میری اس قدر ایکسائٹمنٹ ہے میرے اندر اس چیز کی, Nice. اور اس کے لیے کئی چیزیں فزیکل لیول پہ مجھے کرنی ہیں. کس کی بایوپک ہے؟ وہ بھی میں اعلان نہیں کر سکتا, چلیں, لیکن پاکستان کی آپ سمجھیں سب سے امپورٹنٹ اور انسپائرنگ کہانی ہے جو میں کرنے چاہ رہا ہوں. جو ہمایوں سعید کی کرنے لگے. ہاں آف کورس. ایک ساحر لودھی کی. اچھا سر, ساحر لودھی بھائی آپ کو پتا ہے وہاں پھر اس فلم کے دوران بھی, ارے تم یہاں بھی آ گئے. انسپائرنگ تو ہے نا یار, سر انسپائرنگ ہے. He is the man. Of course. But Bhaijan, thank you so much for taking time out. I really appreciate it, and always been a fan of your family, the love and respect جو آپ لوگ ہمیں دیتے ہیں, and اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ لوگ کو خوش رکھے, آپ کی فیملی کو اسی طرح آباد رکھے, and I would love to see you do more work on film, and I will wait for this film and all that. I want to. And لگتا ہے کہ اگلی جنریشن آئے گی, ہیں کیڑے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, میری ایک بیٹی ہے, اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ابھی فی الحال. ہاں ابھی بھی نہیں ہے, اور شاید بعد میں بھی نہ ہو. ایک ہوتا نا آپ کو دوسرے کی پتہ ہوتی ہے اندر سے بچے کی اسٹرینتھس اور انٹرسٹس. تو میرا خیال میں ابا اسی لیے میرے ڈالتے تھے کہ انہیں ان چیزوں میں انہیں لگتا تھا کہ اس میں کچھ ہے. الوینا میں شاید ہو, مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا کیونکہ اس نے کبھی ایکسپریس بھی نہیں کیا. اف اٹ اسٹاپس ہیئر نو بگ لاس, اور بہت سارے لوگ ہیں, چل رہے کام, اللہ خیر سے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. But thank you so much, really appreciate it. تھینک یو. بھائی جان اپنا خیال رکھیں, اینڈ کامنٹس وغیرہ کرتے رہا کرو. مجھے ایک کامنٹ آئے تھے کہ آپ ہمیشہ بھائی جان کیوں کہتے ہیں, ہم بہنیں بھی تو ہیں, تو بھائیوں اور بہنوں اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ فار لائکنگ اینڈ سبسکرائبنگ دا چینل, اینڈ آئی ہوپ یو انجوائے دی ایپیسوڈ. کامنٹس کرتے رہا کریں, پیار محبت والے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.